ڈریس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ناول لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کا نام جو آپ لوگ کلاس پہ پتہ چل جائے گا، رائٹر نے بھی آپ لوگ کلاس پہ پتہ چلے گا۔ ناول اچھا ہے یا نہیں ہے تو پڑھ کے پتہ چلے گا، لیکن مجھے تو اچھا لگ رہا تھا۔ چلیے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرہ سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ پورے گھر کی سجاوٹ سرخ گلاب اور کینڈل سے پورے کمرے کو سرخ گلاب اور کینڈل سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ وہ ڈیپ ریڈ لہنگے میں دلہن بنی جہازی سائز کے بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کا گھیرے دار لہنگا بیڈ پر بڑی نفاست سے اس کی چھوٹی سی نند سیٹ کر کے گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت زیادہ حسین تھی، پر آج تو وہ دلہن بن کر نہایت حسین لگی تھی، اتنی کہ بیوٹیشین نے اس کو اپنے پورے 10 سالہ کیریئر کی حسین دلہن کا خطاب دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سادہ رہتی تھی، آج تو 16 سنگار کیے کس کے بھی حواس لوٹا سکتی تھی۔ پھر اس کی آنٹی یعنی ساس اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس کے پاس بیٹھی اور اس کے حنائی ہاتھ تھام کر بولی تھی، جمل میرا بچہ، آج سے گھر اس کے سارے لوگ تمہارے اپنے ہیں، یہ تمہاری عزت کریں گے اور مجھے امید ہے تم بھی ان سب سے پیار محبت سے رہو گی اور سب کی عزت کرو گی۔ جی آنٹی آپ بے فکر رہیں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ وہ نروس ہی بولی تھی، شاباش میری بیٹی، اور ہاں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو یا پریشانی ہو تم فوراً میرے پاس آنا یا اپنے انکل کو بتانا۔ اوکے اب تم ریسٹ کرو، میں جنید کو بھیجتی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی تھی اور روم سے باہر چلے گی، جبکہ جنید کے نافذ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں اس کی مہندی کا رنگ بہت تیز تھا۔ کل جب اس کی مہندی کی رسم کے بعد اس کی چھوٹی نند اس کو مہندی لگا رہی تھی تو یہی بول رہی تھی کہ اس کی مہندی کا رنگ بہت تیز ہوگا، اور آج اپنے ہاتھوں کو دیکھ اس کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ دروازے کے ناف پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا، کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ اب چہرے سے غائب تھی۔ عجیب سی سختی اب اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا تو یہاں باہر کی طرح سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں فضو خیز خاموشی تھی جس کو اس کے قدموں کی چاپ نے توڑا تھا۔ وہ دھیرے سے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا تھا، زمل کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ نظر جھکائے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑنے میں مصروف تھی۔ دل بہت سے وسوسے سے پڑھ رہے تھے، دل میں بہت سے وسوسے پڑ رہے تھے۔ تبھی جنید بول پڑا، دیکھیے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور مرتے دم تک کسی کا رہوں گا۔ الفاظ تھے یا گرما گرم سیسا جو اس کے کانوں میں ڈیلا گیا تھا۔ دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ آپ مجھ سے لہٰذا آپ مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھیے گا۔ یہ بول کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور سوچنے لگی کہ اب قسمت کون سا کھیل کھیلنے والی ہے۔ ساری سوچوں کو دور دھکیلتے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ نہایت ہی شاندار اور صاف ستھرا کمرہ تھا۔ کمرے کی ہر چیز اپنے مالک کا نفاست پسند ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکلتا تو سامنے ہی اس دشمن جہاں پر نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ جمل تو اس کے دیکھنے پر ہی بوکھلا کر نظر جھکا گئی تھی، اور وہی جنید کا تو خوشی سے چہرہ چمک اٹھا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس کر کے اس نے اپنی نظریں اٹھائی، لیکن مقابل کو دیکھتے ہی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی، لیکن پل بھر میں ہی حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ کی ہمت کیسے مجھے چھونے کی؟ جنید فوراً پیچھے ہٹا اور بولا، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا تھا۔ جمل کے ملنے کی خوشی جنید کے چہرے سے جھلک رہی تھی، لیکن مقابل کے چہرے پر غصہ دیکھ وہ ٹھٹکا تھا۔ آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، کیوں میری عزت کو داغدار کر کے سکون نہیں ملا جو مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ اب کیا بڑے بازار میں میرا تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی ہے جس کی عزت کا جنازہ نکالا تھا میں نے؟ بولے اس لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی اور ساتھ میں رو کر اپنا برا حال کر رہی تھی۔ جمل کے الفاظ اس کو نشتر کی طرح اپنے دل میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن اس رد عمل کے لیے شاید پہلے ہی خود کو تیار کر رکھا تھا۔ اس نے مضبوط ضبط کر کے جمل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا جو اس کے گریبان پر تھے۔ اپنے ہاتھ جنید کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ بری طرح تلملائی تھی، لیکن مقابل اس کے ارادے سمجھ چکا تھا، اس لیے مزید ہاتھوں پر گرفتی سخت کر لی تھی۔ اب میری بات تو سنیں، اس دن جو ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن جمل تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی، مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دو میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا نہیں ہے، مجھے آپ سے طلاق چٹا۔ وہ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو اسے آرام و سکون سے بات کرنا چاہتا تھا۔ الگ ہونے کا سن کر اس کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ خبردار جو ایسا سوچا بھی تو جان لے لوں گا، اپنی بھی اور تمہاری بھی۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، لیکن میرا نہیں اپنا نہیں تو اپنے ماں باپ کا ہی سوچ لو، لیکن نہیں کسی کی بھی بات نہیں سنتی، بس اپنی مرضی کرنی ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑے ہوئے باتیں سناتا کمرے سے چلا گیا۔ وہ اس کی باتیں سنتی وہی بیڈ کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی، خوب روئی اور ساتھ سوچتی رہی کہ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ جس انسان سے وہ نفرت کرتی تھی وہی اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ غصے سے گھر سے نکل آیا تھا اور بے مقصد سڑکوں پر گاڑیاں دورا رہا تھا، لیکن دشمن جان کا خیال بار بار ہی گاڑی آ رہا تھا اور گاڑی روکی تھی، اور اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور گناہ جو اس نے خود سے کیا ہی نہیں تھا اسے اس کی سزا مل رہی تھی۔ لیکن اب خود پر غصہ آ رہا تھا، اس پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ آرام سے بھی تو سمجھا سکتا تھا نا، لیکن وہ سن بھی نہیں تو رہی تھی۔ خود سے ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا، لیکن موبائل پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا تھا۔ جہاں اب صبح کے 4 بج رہے تھے، گاڑی اسٹارٹ کی اور گھر کی راہ لی جہاں ابھی
وہ اسی پر شانہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو جمل کو دیکھا جو ویسے ہی زمین پر بیٹھی ٹانگوں کے گرد بازو ہار کیے گھٹنوں میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ جمل پلیز اٹھ جائیں اور رونا بند کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن اسے اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھا وہ شانت سا ہوا تھا۔ اب اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تاکہ جمل کی آواز اس کے کانوں میں بڑی تھی، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو وہ ششٹ رہ گیا تھا، سوجی ہوئی آنکھیں جو ساری رات رونے کی چغلی کھا رہی تھی، زرد پڑتا چہرہ جہاں کبھی چمک ہوتی تھی، میٹھا میٹھا سا میک اپ، گالوں پر آنسوؤں کے نشان، کچھ نشان دیکھ کر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اس کے بعد اٹھا باتھ روم چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد جب وہ باہر نکلا تو چہرے سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی، جس کا مطلب وہ وضو کی حالت میں تھا۔ اسے دیکھتا اپنی ہر سوچ کو جھٹکتا، جائے نماز بچھائے نماز شروع کر چکا تھا۔ اس کو دیکھتی کھڑی ہوئی تھی، لیکن ایک ہی سمت بیٹھے رہنے سے اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ درد کو برداشت کرتی خود کو گھسیٹتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد اس کا رخ اب وضو کر کے اپنے خدا کے آگے پیش ہونے کا تھا۔ وضو کرنے کے بعد کمرے میں آئی تو کمرے کو خالی پایا، نماز ادا کی اور اپنے خدا سے خوب شکوے کیے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور لیٹتے نیند کی باتیوں میں کھو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی کی طرف دیکھا جو دن کے 12 بجا رہی تھی، تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ایک دم پریشان ہو کر آگے پیچھے دیکھنے لگی، تبھی صوفے پر جنید نظر آیا تھا جو صوفے کی کرسی سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اچانک دروازہ کھٹکا اور جنید اٹھ بیٹھا تو نظریں غیر ارادی طور پر دشمن جان سے ٹکرائی تھی۔ جمل فوراً نظر چراتی اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی واش روم میں چلی گئی۔ جنید اٹھا، دروازہ کھولا تو اپنی بہن کو کھڑا پایا تھا۔ ارے بھائی آپ اٹھ گئے، میں نے سوچا آپ سو رہے ہوں گے۔ اور ارم جنید کو نظر انداز کیے کمرے میں جھانکتی ہوئی نان اسٹاپ بولی تھی۔ جنید نے آبروش کہا کہ اس چھوٹی آفت کو دیکھا تھا جو دیکھنے میں معصوم لیکن آفت کی پوریا تھی۔ ارم جنید کو دیکھ کر معصوم سا منہ بنا کر بولی تھی، وہ میں تو بس بھابھی کو دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، میں بعد میں مل لوں گی۔ بول کر مڑی ہی تھی کہ جنید کی آواز پر پلٹی تھی، رکو اب زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ بول کر پلٹا تھا تو ارم پر کوئی وقت ضائع کیے اندر داخل ہو گئی۔ وہ سارے کمرے کا جائزہ لے کر پلٹی اور بھائی کی طرف دیکھا تھا، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتا بول پڑا تھا، تمہاری بھابھی واش روم میں ہے۔ اتنا ہی بولا تھا کہ کھٹک کی آواز پر دونوں کا دھیان باتھ روم کی طرف گیا تھا، جہاں جمال ارم کو دیکھ کر جھچکی تھی، جبکہ ارم بھابھی کی جھجک کو سمجھتے ہوئے خود دن سے مخاطب ہوئی تھی۔ ارے بھابھی آئے، میں آپ سے ملنے آئی تھی، سوچا تھوڑی جان پہچان ہو جائے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہی پیار بھرے لہجے میں بولی تھی، جبکہ جمال نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ ارم اس کا ہاتھ تھامتے چلتی ہوئی بیڈ تک آئی تھی اور بیٹھ گئی اور اس کو بھی ساتھ بٹھایا تھا۔ تبھی جنید نے خود سے دونوں کو مخاطب کیا، آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں، میں فریش اپ کر آتا ہوں۔ اور گڑیا آپ نے بھابھی کو تنگ نہیں کرنا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارم نے سر کو ہاں میں زنبش دے کر بھائی کو تسلی دی تھی، تو وہ بھی ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ ارے میں تو بھول گئی، ارم اپنے سر پر تھپڑ صرف کرتے بولی تھی، جبکہ جمال نے سوال نہ غصے سے دیکھا تھا۔ امی نے بولا تھا کہ آپ کو بولو تیار ہو کر نیچے آ جائیں، آپ کے ابو بھی ناشتہ لے کر آئے ہیں، بٹ آپ اب بتا رہی ہیں چلے جلدی سے نیچے چلتے ہیں۔ جمال تو خوشی ہو گئی تھی اپنے ماں باپ کا سن کر، تبھی جلدی سے اٹھی تھی جب ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رے رکے، ایسے ہولی میں نیچے جائیں گی، چلے پہلے اچھے سے تیار تو ہو جائے پھر بھائی کے ساتھ نیچے آئیے گا۔ وہ بول کر کمرے سے چلی گئی۔ ماں باپ سے ملنے کے لیے وہ بھی جلدی سے تیار ہونے لگی تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکلا ہی تاکہ نظر اپنی محبوب بیوی پر جم سی گئی تھی، جو لائٹ پنک کلر کی گھیرے دار شارٹ فراک کو بناؤ، آنکھوں میں کاجل، پنک بلشر اور ہلکی لپسٹک میں سراپا امتحان بنی ہوئی سب سے لاپتہ جوڑلی پہننے میں مصروف تھی کہ اس کے آنے تک کا احساس نہ ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا جمال کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اسے دیکھ کر مسکرانے لگا جو اس کی موجودگی میں بھولی چوڑیاں پہننے میں مصروف تھی، جو شاید سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے آ نہیں رہی تھی۔ غصے سے چوڑیاں ڈریسنگ پر پٹکتے ہوئے مڑی اور منہ پہ جنید سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ جمال زمین کو سوتی تھی، جنید نے جلدی سے کمر سے پکڑ لیا تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا جو گرنے کے ڈر سے آنکھیں ہمیشہ دونوں ہاتھوں کی مضبوطی سے کندھے کو دبوچے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنا مصروف تھا کہ ایک دم لڑکھڑانے پر ہوش میں آیا اور ایک دم خود کو گرنے سے سنبھالا تو جمال سے خود کو دیکھتا بھاگ کر اس کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کر کے ایک دم سے اسے دھکا دیا تھا اور خود سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ جنید کو یہ حرکت سخت ناگوار گزری تھی اور غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی دونوں ایک دوسرے کو کچھ کہتے دروازہ کھٹکا تھا۔ چھوٹے صاحب آپ کو نیچے صاحب بڑے صاحب بلا رہے ہیں، گھر میں کام کرنے والی رفعت کی آواز آئی تھی۔ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، جنید نے اندر سے ہی تاکید کیا اور جمال کی طرف مڑا تھا، لیکن جمال اسے اگنور کرتے آگے چل دی۔ وہ بھی اس کی حرکت پر نفی میں لاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہی سیٹنگ روم میں داخل ہوئے تھے اور آتے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ جمال اپنے ماں باپ سے خوش اسلوبی سے ملی تھی۔ بیٹا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جنید کی ماما سمیرا بیگم نے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے خود کچھ بولتی جنید بولا تھا، سر میں ہلکا سا درد تھا، پین کلر دیا بہتر ہے۔ اور وہ بس چپ سادے گھبرائی بیٹھی تھی۔ ملازمہ کی اطلاع پر وہ سب ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جمال کے ماں باپ نے رسمی اسلام کے بعد اجازت طلب کر کے گھر کی راہ لی تھی اور باقی سب نے ڈرائنگ ہال کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ سب ناشتے میں مصروف تھے، وہ دونوں بھی ایک ساتھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جمال بے دلی سے ناشتہ کر رہی تھی، گھر والوں کے جاتے ہی اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ تب سمیرا بیگم سے مخاطب ہوئی تھی، کیا ہوا بیٹا، آپ ناشتہ ٹھیک سے نہیں کر رہی؟ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو جنید کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں۔
جبکہ وہ اس کے ساتھ جانے کا سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی اور بولی آنٹی میں ٹھیک ہوں، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے سر میں درد تھا جو اب بہتر ہے، آپ مجھے اور اپنے انکل کو آئندہ باقی سب کی طرح ماما پاپا بولا کریں۔ بس امن نے بھی فرمانبردار بچوں کی طرح سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ وقت کے بعد ارم اور جنید کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ بھابھی آپ ریڈی ہیں تو چلے؟ ارم اپنی عادت کے ماتحت بولی تھی۔ ادھر زمل اسے الجھی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ پہلے ہم بوتیک جائیں گے تاکہ آپ کا ریسیپشن کا ڈریس پک کر لیں، پھر اچھی سی جگہ سے آئس کریم کھائیں گے، پھر بھائی ہم دونوں کو پارلر ڈراپ کریں گے، دیٹس اٹ۔ پھر جنید اسے اپنا والٹ اور کیز لیتا باہر جا کر کار میں انتظار کر رہا تھا۔ جلد ہی دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ارم آ کر پیچھے سیٹ پر بیٹھ گئی اور زمل کو آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہ چاہتے وہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ جنید نے بھی گاڑی چلا دیا، پھر ارم سے بولا بتاؤ پہلے کدھر جانا ہے؟ بوتیک یا آئس کریم کھانے؟ بوتیک چلے، آئس کریم کھانے کا پروگرام پھر کبھی، ویسے بھی بھابھی کی طبیعت خراب ہے اور پھر سردی بھی کتنی ہے۔ ارم کے بولنے پر اب گاڑی کا رخ بوتیک کی طرف ہوا تھا۔ سوری ارم، آپ کو میری وجہ سے پلان تبدیل کرنا پڑا۔ زمل ارم سے بولی اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کی وجہ سے پلان تبدیل کرنا پڑا، کیونکہ زمل نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ ارے کبھی کبھی چلے جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، میں باقی لوگوں کی طرح میں مائنڈ نہیں کروں گی۔ جتنا جنید آرام سے ان کی باتیں سنتا رہا، جس میں ارم بولے چاہ رہی تھی زمل ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈریس سے لیتے پارلر میں پہنچ چکے تھے۔ دونوں کو پارلر چھوڑ کر اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ وہ کب سے پارلر کے باہر تیار کھڑا دونوں کا انتظار کر رہا تھا، تبھی انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ زمل لائٹ فروزی کلر کی میکسی میں نفاذے سے میک اپ کیے، بالوں کا لوزا جوڑا بنائے ہوئے کچھ آوارہ لٹے اس کے چہرے پر اور گردن پر بوسہ دے رہی تھی اور وہ پرکشش لگ رہی تھی۔ جنہیں تو اس حواس باختہ دیوانوں کی طرح ٹٹکی باندھے سے دیکھ رہا تھا۔ ہوش تو ارم کے بولنے پر آیا چلے بھائی کافی لیٹ ہو گئے ہیں، باقی کا بھابھی کو گھر جا کے دیکھ لیجیے گا۔ زمل جنید کو اگنور کرتے پیچھے بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن جنید کو فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے دیکھ کر تب اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ارم کی موجودگی میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ ارم بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ جنید نے بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی میں مسلسل خاموشی کو ارم کی آواز میں توڑ رہا تھا بھائی آپ نے بتایا نہیں بھابھی کیسی لگ رہی ہیں؟ زمل ارم کے بولنے پر بوکھلا کے جنید کی طرف دیکھا اور پھر نظریں باہر کی جانب موڑ دی تھی۔ جنید نے ایک طائرانہ نظر ساتھ بیٹھی زمل پر ڈالی جو لاپرواہ بنی باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ میری قسمت اتنی اچھی ہے جو اتنی پیاری بیوی ملی۔ جنید گمبھیر لہجے میں مسکرایا اور بولا تھا۔ زمل اس کی باتوں سے غصے میں مٹھیاں بیچ کر رہ گئی تھی اور وہی ارم اپنے بھائی کو خوش دیکھ کر دل میں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دینے لگی تھی۔ گاڑی بینکوٹ مارکی کے سامنے رکی تھی، جہاں اس کے دوست اور فوٹوگرافر پہلے سے ہی موجود تھے۔ گاڑی سے اتر کر بیک پر اس نے گاڑی کے دونوں دروازے کھولے تھے اور وہ دونوں نیچے اتری اور اندر کی طرف چل دی کہ فوٹوگرافر کی آواز پر رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی رکنے کی وجہ پوچھتا وہ بولا میم آپ سر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور پھر انٹر ہوں۔ وہ دو بولا تھا مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ وہ بھی مسکراتا ہوا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب چل دیا تھا۔ ارم سمیت اس کے دوستوں نے ووٹنگ کی تھی، جبکہ ارم اتنی بے باکی پر چھپ سی گئی تھی۔ وہ انٹر ہوئے تو تمام لائٹ آف ہوئی اور ایک ڈم لائٹ میں وہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ بینکوٹ کو شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کو مختلف پھولوں اور روشنیوں سے حسین بنایا گیا تھا۔ اسٹیج کی دائیں جانب کچھ فاصلے پر ڈی جے اپنے میوزک سسٹم کے ساتھ موجود تھا، جو اب برائڈ اور گروم کی انٹری کی مناسبت سے گانے لگا رہا تھا۔ تھوڑا تھوڑا شور ہے دل میں، تھوڑا تھوڑا گمسم ہے۔ سب لوگ گانے کے سحر میں کھوئے اس پیاری جوڑی کو دیکھ رہے تھے جو اب اسٹیج پر شانے بے نیازی سے کھڑے تھے۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی زمل نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، اب بے پرواہ بنی کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر وہ خوشی کی لہر دوڑی تھی اس کے اندر۔ سب سے گلے ملنے کے بعد وہ سب سے ایکسکیوز کرتا اسٹیج سے نیچے اترا تھا۔ ارے ماشاءاللہ میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ نادیہ بیگم بیٹی کو دعائیں دیتی تعریف کرنے لگی تھی۔ آپ اگر مل چکی ہیں تو ہمیں بھی موقع دیں۔ زمل کی بہن، سہیلی اور کزن نے ایک زبان بولی تھی۔ ارے لڑکیوں آہستہ آواز رکھو، سب کیا سوچیں گے؟ لو میں ہٹ گئی ہوں، ملو تم سب بھی، باقی سب سے ملو۔ یہ کہتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر گئی تھی۔ باری باری سب میری اور خوب تعریف کی سب نے، اور کرتی کیسے نہ، وہ تھی ہی اتنی حسین، کوئی بھی اس کے سحر سے جکڑا جاتا تھا۔ آپ ہی کیا ہوا، آپ خوش تو ہیں نا، اداس لگ رہی ہیں مجھے؟ زمر کی چھوٹی بہن اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ارے میں خوش ہوں، بس عائشہ کی یاد آ رہی ہے، وہ بھی آتی تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ اپنے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ لیے وہ بولی تھی۔ ارے بعد میں خود جا کر مل لینا، آپ اپنا موڈ ٹھیک کرے، سب کیا بولیں گے کہ دیکھو دلہن کا منہ کتنا بڑا ہے، اب انہیں تھوڑی معلوم ہے کہ محترمہ کا منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ زمر ماحول کو خوشگوار بناتے ہوئے بولی تھی۔ زمر بھی اس کی باتوں پر مسکرا دی۔ زمر کی ساس نے اپنے سب رشتہ داروں اور دوستوں سے اسے ملنے ملانے کے بعد کھانے کا دور چلا تھا۔ کھانا بھی اس نے اپنی بہن ارم اور کزن کے ساتھ کھایا۔ اس سارے وقت میں وہ جنید کو مکمل طور پر فراموش کر چکے تھے۔ جنید نے بھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ کھانے کے بعد سب کا رخ اب اپنے گھروں کی طرف تھا۔ اس کا دل بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کا تھا، مگر انہوں نے بول کر انکار کر دیا کہ وہ صبح جنید کے ساتھ ہی آئے۔
ولیمے کی تقریب ختم ہوئی اور سب اپنے گھروں کا رخ کرتے پر جنید بھی اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھا۔ ماما اب گھر چلے، کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ بس میرا بیگم سے بولا تھا اب ہاں بھائی چلو جنید تم زمل کو لے کے اپنی گاڑی میں جاؤ، میں اور ارم تمہارے پاپا کے ساتھ آتی ہیں۔ اور وہ سر کو ہاں میں سینڈوچ دیے زمل کو ساتھ آنے کا بولتا آگے چل دیا تھا۔ اس نے بھی اکیلے جانے سے جرجری لی لیکن خود کو کمزور نہیں ظاہر کرنے کے عزم سے اس کے پیچھے چلتی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی جنید نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میرے ہاتھ سلامت ہے، میں خود بھی دروازہ کھول سکتی ہوں۔ اچھا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زمل نے جل کر کہا تھا۔ مجھے اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے ہوں۔ وہ بولا ہاں ہاں مصنوعی قہقہ لگاتی وہ دو بولی بنے بھی مت، آپ کی تلخ حقیقت سے میں بخوبی واقف۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا فون کی رنگ ہوئی تھی، وہ وہاں سے ہٹتا اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور فون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ بھی اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی فون سننے کے بعد، اور پہلے وہ کچھ نہ بولا، صرف یہ بول کے فون بند کر دیا کہ وہ ٹائم سے پہنچ جائے گا۔ گھر پہنچنے تک گاڑی میں مسلسل خاموشی کا راج رہا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے سے تعلق بنے بیٹھے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی تو زمل اس کی طرف دھیان دیے بغیر اتری اور اندر چل دی تھی۔ جنید اس کے رویے پر سرد سانس کھینچتا ہوا اترا اور اندر چل دیا۔ تھکاوٹ اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے وہ کافی تھک چکا تھا، اب روم میں جا کر چینج کر کے سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زمل کا بھی تھکاوٹ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے برا حال تھا، وہ چینج کرتی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ جنید روم میں آیا تو اسے بیڈ پر سکون دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ڈریسنگ روم سے چینج کر کے وہ بیڈ کے دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ تھکے ہونے کی وجہ سے دونوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کب نیند کی وادی دیوی اس من پر مہربان ہوئی اور وہ کب گہری نیند میں سو گئے۔ حسب معمول جنید کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر وضو کی گرد سے واش روم چلا گیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور اپنے حضور کے آگے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، اے میرے رب تو غفور الرحیم ہے، بے شک ماضی میں جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ آپ ہی جانتے ہیں وہ گناہ کرتے وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، لیکن اب تک جو سزا مجھے ملی کیا وہ کم ہے؟ جو اب زمل کا رویہ مجھ سے اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی، میں جانتا ہوں اس کا غصہ جائز ہے، پلیز اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، جیسے میرے دل میں اس کے لیے پہلی نظر میں ہی محبت ڈالتی تھی، آمین۔ وہ دعا سے فارغ ہوا تو جائے نماز طے کر کے مطلوبہ جگہ پر رکھی، بیڈ کے قریب پہنچ کے زمل کو کندھے سے ہلایا تھا، اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کر کے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کڑے تیور سے گورا کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تاکہ جنید بول اٹھا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا بلکہ جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ زمل جنید کی بات سن کر شرمندہ ہوئی تھی، کیا ضرورت تھی گھورنے کی، کیا سوچے گا، مجھے کیا جو مرضی سوچے، کیا فرق پڑتا ہے۔ کچھ سوال جواب کرتے ہوئے واش روم میں گھس گئی تھی۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ آنسو بے جان ہو کر گرے تھے۔ یا اللہ مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، پلیز سب ٹھیک کر دے، میں اور برداشت نہیں کر سکتی، یہ مقدر نے کیسا کھیل کھیلا ہے، میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی جس نے مجھے داغدار کر دیا، میری پاکیزگی کو ختم کر دیا۔ اب اس رشتے کا کیا انجام ہوگا یہ تو میں نہیں جانتی، بس مجھے صبر دیجیے گا، آمین۔ اپنے آنسو صاف کرتی جائے نماز کو طے کر کے رکھتی، پلٹی بیڈ پر لیٹتی ماضی میں کھو گئی تھی، مکمل ماضی۔ زمل اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا، زمل کی امی اس کو اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ اف ماما آپ نے تو صبح صبح جگا دیا، قسم سے اتنی نیند آئی ہے کیا بتاؤں، دل ہے آج چھٹی کر لوں۔ اپنی ماما کی گیٹ بازو بلاتی وہ ناز سے بولی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے چھٹی کرنے کی، اٹھو ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ زمل سے بولتی ہوئی باہر چلی گئی تھی اور زمل بھی تو منہ بزور کر رہ گئی، وہ یونی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو سب ناشتے میں مصروف تھے۔ سب کو سلام کرتی وہ بھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی لیکن ناشتہ نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو، منہ پہ پھولا ہوا ہے، کس نے کچھ کہا ہے کیا؟ ملک شاہد صاحب، زمل کے بابا نے لاڑ سے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا جو ناشتہ کرنے کی بجائے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ زمل کچھ بولتی اس کی ماما بول اٹھی تھی، آپ کی لاڈلی کا آج یونیورسٹی جانے کا موڈ نہیں ہے اس لیے ایسی بیٹھی ہے، کیا ہوا میری بیٹی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زمل کے بابا فکر مندی سے پوچھنے لگے تھے۔ بابا میں ٹھیک ہوں، بس صبح اٹھا نہیں جاتا اور ماما اتنی جلدی اٹھا دیتی ہیں۔ زمل منہ بنا کر بولی تھی، اچھا آپ زیادہ نخرے نہ کرو، چھوڑو اور ناشتہ کرو اب کی بار زمر بولی تھی اور وہ بھی بغیر کوئی بحث کیے ناشتہ کرنے لگی۔ ارم یار جلدی کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں، جنید گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہوا بولا تھا۔ چلے میں آ گئی، ارم لاپرواہی سے جنید کو دیکھتی بولی تھی، حد ہے تیار ہونے میں اتنا وقت لگتا ہے کیا؟ جنید نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ ارم کندھے اٹکاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی اور جنید بھی باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کل سے اگر تم نے دیر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے بولا تھا، لیکن وہ مقابل تو آرام سے سیٹ کے دوسرے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ جنید اسے اس طرح دیکھ کر لب بیچ گیا تھا، جانتا تھا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کل وہی ہوگا جو آج ہوا تھا، کیونکہ جب سے ارم کا کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا جنید ہی اسے چھوڑ کر یہ نہیں جاتا تھا، اور اب تو یہ بحث روز کا معمول تھا۔ ارم جان بوجھ کے اسے لیٹ کرواتی تھی، اس سے چڑھانے میں سے مزہ آتا تھا۔ ارم کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ گاڑی کا رخ اب یونیورسٹی کی جانب کر چکا تھا، جہاں اب اس کے دوستوں نے اس کی کھچائی کرنی تھی لیٹ آنے پر۔ یہ تھی عالم فیملی، جہاں فیاض عالم اپنی بیوی سمیرہ عالم اور دو بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں رہتے تھے۔ بڑا بیٹا جنید عالم جو بزنس میں گریجویٹ کے لاسٹ ایئر میں تھا، اور چھوٹی
بیٹی ارم عالم جو فرسٹ ایئر میں تھی، فیاض عالم کا اپنا ذاتی بزنس تھا اور وہ سب بہت خوشی سے رہتے تھے۔ جنید نے مجھ کے 2 لیکچر لیے تھے کہ دوستوں کی پرزور فرمائش پر کینٹین جانا پڑا تھا۔ کیا کھاؤ گے، کیا آرڈر کروں؟ ذیشان جنید اور نعمان کو دیکھتے بھوت بولا تھا۔ کچھ بھی کھا لوں گا، آرڈر کر جلدی، نعمان بولا تھا۔ پھر جلد جنید کی طرف دیکھا، وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ ذیشان نے تینوں کے لیے چائے اور سینڈوچ آرڈر کیے تھے۔ وہاں پر یہ دونوں بھی چیزیں اچھی ملتی تھیں۔ یار اس پڑھائی سے کب جان چھوٹے گی، مجھ سے نہیں یہ کتابیں پڑھی جاتی۔ نعمان کتابیں میز پر رکھتا ہوا تائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ تو یوں ہی کیوں آتا ہے، چھوڑ دے سب، اپنی لائف انجوائے کر۔ جنید رسانی سے بولا اور اپنے فون میں مصروف ہو گیا، جبکہ نعمان دل ملا کر رہ گیا۔ اگر پڑھائی نہ کی تو کیا کروں گا، پاپا کے پیسوں پر عیش کرو، ذیشان نے مشورہ دیا تھا۔ اور پاپا تو آرام سے عیش کرنے دیں گے نا، نعمان منہ بسوڑتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی آپ کی چائے اور سینڈوچ، لڑکا ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا اور چلا گیا۔ یار چھوڑو سب باتیں، انجوائے کرو، پھر کلاس بھی لینے جانا ہے، جنید بولا تھا۔ تینوں نے مل کر کھانے سے انصاف کیا اور وہ کلاس لینے کے لیے چل دیے تھے۔ زمل نے یونیورسٹی میں پہنچتے ہی عائشہ سے سلام دعا کی اور کلاس لینے چل دی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو زمل اپنی کرسی سے اٹھتی عدنان کی طرف اپنا رخ کیا تھا، جہاں عدنان اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ نوٹس جو آپ کو چاہیے تھے، زمل نے بغیر کسی تہمت کے اس سے بات کی تھی۔ عدنان نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لیے اور شکریہ ادا کیا۔ نوٹس دے کر وہ بھی اس کی بغیر سنے آ کر بھی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اگلا پیریڈ فری ہونے کی وجہ سے سب گروپ کی شکل میں گپوں میں مصروف تھے۔ سب میری بات سنو، نازیہ جو کلاس کی ہیڈ گرل تھی سامنے کھڑی ہوتی سب سے مخاطب ہوئی تھی۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا لاسٹ ایئر ہے، لیکن یونی کی طرف سے ٹرپ کی اجازت نہیں ہے، تو ہم سب خود پکنک پلان کر رہے ہیں۔ جب ہماری کلاسز فری کر دی جائیں گی تو ہم سب مل کر گھومنے چلیں گے۔ نازیہ کچھ یہ سب بتاتے ہوئے بولی تھی۔ ہم کیسے جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ عائشہ نازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سبھی اس کے سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے، کیونکہ سب کے دماغ میں وہی سوال گھوم رہا تھا۔ ہم بس وغیرہ ہائر کریں گے اور گرمی زیادہ ہے تو مری جانے کا پروگرام بنایا ہے، لیکن کسی کے دماغ میں کوئی اور پلان ہے تو شیئر کر سکتا ہے۔ نازیہ خوشی سے بتاتی سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اچھا پلان ہے، ڈن، میں تو جاؤں گی۔ مریم خوشی سے بولی تھی، میں بھی جاؤں گا۔ عدنان نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ اسی طرح ساری کلاس آہستہ آہستہ جانے کے لیے تیار کھڑی ہو گئی تھی۔ عائشہ تم اور زمل بھی بتا دو جانا ہے کہ نہیں؟ نازیہ نے دونوں کو چپ دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہم نہیں جا رہی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ بولتی زمل جلدی سے بولی تھی، سب چڑھے ہیں، تم دونوں کیوں نہیں جانا چاہتی؟ اگر پیسوں کا ایشو ہے تو اس سے پہلے نازیہ اپنی بات مکمل کرتی زمل اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، سب لڑکیاں اور لڑکے تیار، ٹیچر ساتھ میں کوئی ٹیچر نہیں، نہ ہی کوئی بڑا، ایسے میں مجھے جانا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عدنان اس کی بات سنتا جلدی سے بولا، ایسی بات ہے تو میں سر عرفان سے بات کرتا ہوں، شاید وہ مان جائیں ساتھ جانے کو۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ جانے میں۔ عائشہ عدنان کی بات سنتے ہی جلدی سے بولی تھی، اوکے، فری پیریڈ میں عدنان سر سے بات کر لے گا، اور اگر سر مان گے تو نیکسٹ سنڈے پروگرام ڈن ہے۔ ہم ہفتے کو نکلیں گے، رات اسٹے کریں گے اور سنڈے بھی وہی رہیں گے، پھر منڈے کو واپسی۔ نازیہ نے سارا پلان بتا دیا تھا اور سب اس کی بات سے متفق ہوئے تھے۔ فری پیریڈ میں عدنان نے عرفان سر سے ساتھ چلنے کی حامی بھروا لی تھی اور سب کو ساتھ چلنے کا بتا کر پیسے بھی کنفرم کر دیے تھے۔ سب کو اب فری ہونے کا انتظار تھا تاکہ سب مل کر گھومنے جا سکے۔ پھر چھٹی کے بعد سب نے گھر کی راہ لی تھی۔ دن گزرتے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ امتحان کی وجہ سے زمل کی کلاسز کو فری کر دیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، مری جانے کا دن بھی آن پہنچا۔ یونیورسٹی میں جس دن مری کا پروگرام بنا، اس دن ہی زمل نے گھر سے جانے کی اجازت مانگی تھی۔ سب نے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ عائشہ اور زمل دونوں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ پہلی بار وہ اکٹھی گھومنے جا رہی تھی۔ ادھر جنید اور اس کے دوست بھی اسی دن کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب بھی اکٹھے جانے پر بہت زیادہ خوش تھے، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جنید اور اس کے دوست 10 بجے کے قریب مری کے لیے نکلے تھے۔ چونکہ وہ اسلام آباد میں رہتے تھے، اس لیے انہیں مری پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی گئی تھی۔ باری باری سب نیچے اترے تھے۔ کچھ نے واش روم کا رخ کیا اور کچھ وہاں بڑی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ زمل اور عائشہ بھی واش روم سے فارغ ہو کر واپس لوٹی۔ چلو اب سب کچھ کھا لیتے ہیں، جس نے جو کھانا ہے بتا دو، عدنان نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عدنان اور یاسر دونوں نے سب سے پوچھ کر چائے اور بسکٹ وغیرہ کا آرڈر دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی چائے اور چیزیں حاضر تھیں۔ سب نے اپنا کپ اٹھایا اور چائے پینے لگے۔ زمل ٹیبل سے تھوڑی دوری پر تھی اور چائے کا کپ اٹھانے کے لیے اٹھنے لگی، تبھی ارے زمل بیٹھی رہو، میں تمہیں چائے دیتا ہوں۔ عدنان نے زمل کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے چائے کا کپ اس کی طرف کیا تھا۔ زمل نے بھی خاموشی سے کپ کو تھام لیا۔ عدنان اپنا چائے کا کپ لے کر زمل کے پاس والی کرسی پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ تم تھک تو نہیں گئی؟ عدنان نے چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے زمل سے پوچھا تھا۔ نہیں، زمل نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ خالی چائے پی رہی ہو؟ یہ بسکٹ کھا لو ساتھ، عدنان نے آفر کی تھی۔ نہیں، مجھے کھانے ہوتے تو میں لے لیتی، میں صرف چائے ہی پیوں گی۔ زمل نے بسکٹ لینے سے انکار کیا تھا۔ دور بیٹھی نازیہ نے باتیں کرتے دیکھ کر جھنجھن رہی تھی۔ بڑی پہنچو، پھر دیکھنا کیسا مزہ چکھاؤں گی۔ نازیہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے دل ہی دل میں زمل کو برباد کرنے کا پلان بنا رہی تھی۔ اب قسمت کس کا ساتھ دے گی؟ چلو سب نے چائے پی لی ہے تو بس میں بھی بیٹھو، کافی سفر کرنا ہے۔ سر عرفان نے سب کو فری ہوتے ہی دیکھ کر
بلند آواز میں کہا تھا سر کی بات مانتے سارے اپنی سارے باری باری اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے، سب اپنی اپنی سیٹوں پر جیسے ہی بیٹھے تھے گاڑی پھر سے اپنی منزل کی طرف چل دی تھی۔ جنید نے سب کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے الگ الگ روم بک کروائے تھے، سب کے کمرے آگے پیچھے تھے لیکن جنید کا کمرہ تھرڈ فلور پر تھا، جمل اور عائشہ کا کمرہ بھی تھرڈ فلور پر تھا۔ جنید اور جمل کے کمرے آمنے سامنے تھے، جنید روم میں جا کر لیٹ گیا اور لیٹتے نیند کی وادی میں کھو گیا۔ جمل کی آنکھ دروازے کے بجنے سے کھلی تھی اور جلدی سے اٹھی، جوتے پہنے ہوئے دروازے کی جانب چل دی تھی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولنے سے پہلے جمل نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ میں مقدس کو دروازہ کھولا۔ جمل نے مقدس کی آواز سن کر دروازہ کھولا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت تم یہاں؟ جمل نے مقدس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ ہاں سر نے سب کو نیچے آنے کا بولا ہے تاکہ سب مل کر لنچ کر لیں، اسی لیے میں آئی ہوں۔ اچھا تم چلو میں اور عائشہ آتے ہیں، جمل نے مقدس کو مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مقدس نے ہاں میں سر ہلایا واپس آ گئی۔ جمل نے دروازہ بند کیا اور عائشہ کو اٹھانے لگی۔ یار اٹھ جاؤ، نیچے سر سب کو لنچ کے لیے بلا رہے ہیں۔ جمل عائشہ کو کندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، یار ابھی تو سوئی تھی، اب اٹھا دیا۔ عائشہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی تھی۔ مہرانی 2 بج گئے ہیں اور آپ کی ابھی تک نیند پوری نہیں ہوئی، یہاں گھومنے آئی ہو یا سونے؟ جمل نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا اور اپنے کپڑے درست کرنے لگی تھی۔ یار گھومنے ہی آئی ہوں، کیا کروں، سفر سے تھک گئی ہوں، عائشہ واش روم میں گھستے ہوئے بولی تھی۔ جمل اسٹرولر لے کر تیار کھڑی عائشہ کا انتظار کرنے لگی۔ عائشہ کے نکلتے ہی جمل اس کے ساتھ نیچے کی راہ لی تھی۔ جنید کی آنکھ بھی بھوک کی شدت سے کھلی تھی، اس نے ذیشان کو کال کی، پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ذیشان نے جلد بازی میں پوچھا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بھوک لگ رہی تھی تو نیچے کچھ کھانے کے لیے جانے لگا تھا تو سوچا تجھ سے بھی پوچھ لوں، جنید بولا ساتھ میں جیکٹ پہننے لگا۔ نہیں یار تم چلے جاؤ، میں ابھی برگر کھا کر آیا تھا، تم اس لیے نہیں کال کی، تم سو رہے ہوگے، ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ ذیشان بیڈ پر لیٹتا بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میں خود چلا جاتا ہوں، ویسے بھی صبح لائٹ سا ناشتہ کیا تھا اور اب بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ جنید نے جواب دیا کال کاٹ دی تھی۔ جنید فریش ہوئے نیچے چلا گیا تھا، فریش ہونے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے بال سیٹ کیے، خود پر آپ نے نظر ڈالتا باہر چل دیا۔ جمل اور عائشہ نیچے پہنچی، سب کے ساتھ آرڈر دیا تھا۔ او شٹ میرا فون تو روم میں رہ گیا، جمل پریشان ہوتی ہوئی عائشہ سے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی دیر میں واپس کمرے میں چلے جائیں گے، اس میں پریشان والی کون سی بات ہے؟ عائشہ اپنے فون میں گم سے بولی تھی۔ یار ابو کی کال آنی ہے، جمل کا میسج آیا ہوا تھا کہ ابو کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دے دو، مگر تمہیں اٹھانے کے چکر میں ذہن سے نکل گیا۔ جمل نے جلدی سے وجہ بتائی تھی۔ اچھا میں فون لے کر آتی ہوں، جمل اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ بولتی سر عرفان بول پڑے تھے۔ جمل آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بس سر میرا فون میرے روم میں رہ گیا ہے، وہ لینے جا رہی ہوں، بعد میں لے لینا، بھی ضروری ہے، نازیہ جلدی سے بولی تھی۔ اس سے پہلے جمل کو جواب دیتی سر عرفان بول پڑے تھے جلدی واپس آئیے گا۔ جمل اجازت ملتے ہی جلدی سے وہاں سے نکلی تھی۔ جمل کمرے میں پہنچی اور فون اٹھایا، سب سے پہلے پاپا کو کال ملائی، پہلی رنگ پر ہی پاپا نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم پاپا، جمل جلدی سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسا ہے، سفر کیسا گزرا؟ میں ٹھیک ہوں اور سفر بہت اچھا گزرا، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا بچے اب آپ انجوائے کرو، مجھے کچھ کام ہے تو بعد میں بات کروں گا، خدا حافظ۔ سے فون رکھتی ہے۔ جمل بھی خدا حافظ کہتی ہی فون رکھ کر باہر کا رخ کیا تھا۔ جمل نے جلدی سے دروازہ لاک کیا، نیچے کا رخ کیا، ابھی وہ سیڑھیوں سے مڑنے ہی لگی تھی کہ کسی سے زوردار ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی جنید نے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ جمل اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس کرتے اندر تک لرز گئی تھی۔ جنید اس نازک سی لڑکی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، خوف سے بند آنکھیں، پتلی ناک، گلابی ہونٹ، سر پر نفاست سے سیٹ کیے ہوئے اسٹرولر، سادگی میں بھی کسی کو اپنے شہر میں جگڑنے کا ہنر رکھتی تھی۔ جمل نے جب کوئی حرکت محسوس نہ کی تو اپنی آنکھیں کھولی اور کسی لڑکے کو اپنے قریب دیکھ کر جلدی سے سیدھی ہو کر پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ مسٹر اندھے ہو گیا؟ جمل نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ اوہ ہیلو مس، بٹ ایور میں اندھا نہیں، لیکن آپ کو شاید کم نظر آتا ہے جو دن میں ہی ٹکرائے جا رہی ہیں۔ جنید اپنی غلطی ماننے کی وجہ جمل پر ہی چڑھائی کر گیا تھا، بٹ مجھے نہ تم جیسوں کے منہ لگنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، جنید سے کہتی ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ وہ شیٹ چلی گئی کیا؟ جو تھوڑا چلی گئی کیا تھا جو تھوڑا اور لڑ لیتی؟ جنید مسکراتا ہوا جمل کو پیچھے سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، وہ بھی اکیلے اکیلے، کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ سیڑھیوں سے آتے ذیشان نے جنید کے ہنسنے پر چوٹ کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تھوڑی دیر پہلے تو آرام فرما رہے تھے۔ بالکل جناب، لیکن پھر سوچا اپنے دوست کی خیر خبر لے لی جائے، ویسے معاشرہ کیا ہے؟ ذیشان نے جنید کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں معاشرہ، چل نیچے چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جنید نے ذیشان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نیچے کی جانب چل دیے تھے۔ کچھ تو ہے جو تم چھپا رہے ہو، مسکرانے کی کوئی تو وجہ تھی؟ ذیشان اس کے ساتھ چلتا ہوا مسلسل بولے جا رہا تھا۔ دیکھ وہ ٹیبل خالی ہے، اس پر بیٹھتے ہیں۔ جنید ڈائننگ ہال میں پہنچ کر جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے بولا تھا اور خالی میز کی جانب وہ بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ جنید آگے بڑھتا ذیشان اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، پہلے بات بتاؤں، تم جانتے ہو ایسے پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ اچھا وہی بتاتا ہوں، پہلے بیٹھ جاؤ، پھر کچھ آرڈر دے، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، جنید نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ جنید جانتا تھا ذیشان اب بات کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، جو مرضی ہو جائے وہ بات جان کر ہی دم لے گا، اس لیے جنید نے اسے بتانے کا سوچا تھا۔ دونوں ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ذیشان نے ایک ویٹر کو اشارے سے بلایا اور آرڈر دیا، پھر اپنا رخ جنید کی جانب کیا تھا۔ اس سے پہلے ذیشان جنید کو بولا
اس سے پہلے کہ ذیشان جنید کو بلاتا، اس کا دھیان اپنے دائیں جانب بڑے ٹیبل کی طرف گیا تھا جہاں بہت سی لڑکیاں کھانے میں مصروف تھیں۔ وہ ہیلو کہاں دھیان ہے ذیشان کے ہلانے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ ذیشان اور جنید جب آ کر بیٹھے تو ذیشان بیٹے کو بلانے لگا۔ جب جنید کی آنکھیں پیچھے دیکھنے لگا تبھی اپنے دائیں جانب موجود میز پر جمل کو لنچ میں مصروف دیکھا جو کھانے کے ساتھ بیٹھی لڑکی اس لڑکی سے باتوں میں مصروف تھی۔ کہیں نہیں جنید ادھر دیکھتا ہوا بولا تھا، اب سیدھی طرح بتا وہاں بیٹھی کون سی میری بھابھی ہے؟ ذیشان جمل کی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ جنید تو اس کی بات سن کر پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ ایسی بھی کیا بات بولتی جو تو گونگا بن رہا ہے؟ تجھے کیسے پتا میں کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں؟ جنید نے ذیشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسکول ٹائم سے دوست ہیں ہم، ہر بات شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہاری آنکھوں میں پیار نہیں دیکھ سکوں گا؟ چلا بتا کون ہے وہ خوش قسمت جسے میری بھابھی بننے کا شرف ملے گا؟ ذیشان ایکٹنگ کے انداز میں بولا تھا۔ اس ٹیبل پر تھرڈ سیٹ پر جو وائٹ دوپٹہ سر پر لیے بیٹھی ہے وہ جنید نے نظریں سیدھی رکھتے ہی کہا تھا۔ اس سے پہلے ذیشان کو ریمائنڈ پاس کرتا جنید نے ویٹر کو آتے دیکھ لیا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے ذیشان کو بولنے سے روکا۔ ویٹر نے بھی بریانی اور کولڈ ڈرنک دیے چلا گیا تھا۔ واہ یار بھابھی تو بہت پیاری ہے۔ ذیشان تو خوشی سے اٹھ کر آگے جنید کے گلے لگ گیا تھا۔ جنید نے اس کی حرکت سے بہت زیادہ خوش ہوتا۔ کہاں خوش ہوتے ہیں لوگ، وہ تو بس جلتے ہیں لوگ، نظر لگا دیتے ہیں دوسروں کو، یہی تو چاہتے ہیں لوگ۔ چل اب زیادہ خوش نہ ہو، بیٹھ مجھے کھانا کھانے تھے، بہت بھوک لگی ہے۔ جنید ذیشان کو ڈانٹتے ہوئے بولا تھا۔ ذیشان اپنی جگہ پر بیٹھ کے اور جنید کو کھاتے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا ہے؟ جنید ذیشان کو خود کو گھورتے دیکھ کر بولا تھا۔ کچھ نہیں یار، دیکھ رہا ہوں میرا یار کمینہ ہے، اکیلے کھا رہا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ دوست سے کہ ذیشان بریانی کھانی ہے؟ تم تو کھانا کھا چکے ہو، میرے کھانے پر نظر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ جنید بریانی کی کھاتے ہوئے ذیشان کی کلاس لے رہا تھا۔ تجھے تو پتا ہے نا کہ بریانی میری فیوریٹ ہے، اس لیے دیکھ کر بھوک پھر سے لگی ہے، بس کر مجھے بھی دے دے۔ ذیشان جنید کو بریانی کے چمچ بھر بھر کے کھاتے دیکھ کر چڑ کر بولا تھا۔ اچھا یہ لے اور جوس، ویسے بھی مجھے دے، جیسے تو مجھے دیکھ رہا ہے ویسے میرا پیٹ خراب ہو جانا ہے۔ جنید بچی بریانی ذیشان کے آگے کرتا کولڈ ڈرنک سے انصاف کرنے لگا تھا۔ زمن نیچے آ کر عائشہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جنید کی حرکت کے بارے میں سوچنے لگی، بدتمیز انسان، گھٹیا کمینہ اندر دل کہہ رہا تھا اس کا گلا دبا دو۔ زمن دل میں جنید کو برا بھلا کہہ رہی تھی جب عائشہ کے ہلانے سے ہوش میں آئی تھی۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لو کدھر ہوئی ہوئی ہو؟ عائشہ زمن کو ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں، کھانے لگی ہوں۔ زمن جلدی سے بولی، خود کی گھبراہٹ پر قابو کرنے لگی تھی۔ ہلکا پھلکا کھانے کے دوران گپ شپ لگائی گئی، سب اپنے کمروں کی جانب چل دیے۔ جنید اور ذیشان کب سے ریٹی نمان کائنات کا ویٹ کر رہی تھی۔ یار یہ چھپکلی کب آئے گی؟ تیار ہو کر ذیشان منہ کے زاویے بناتا ہوا تبا سا بولا تھا۔ لو شیطان کا نام لیا اور وہ آگے۔ جنید سامنے سے آتے انہیں دیکھ کر بولا تھا۔ ہائے ایوری ون، کائنات جنید کو دیکھتے ہوئے ایک ادا سے بولی تھی۔ ہائے ہیلو ہو گیا ہو تو چلو۔ ذیشان کائنات کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ ہاں چلو۔ نمان جلدی سے بولا۔ وہ سب نے باہر کا رخ کیا تھا، سب باہر میں پارکنگ میں آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ اس سے پہلے کہ کائنات آگے بڑھتے ذیشان جلدی سے دروازہ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ جنید اس کی حرکت پر مسکرا کر رہ گیا۔ زمل اور سب لوگ ٹھنڈ میں گھومنے سے مزہ لے رہے تھے۔ زمل اور عائشہ بھی خوب مزہ انجوائے کر رہی تھی۔ وہ سب اس وقت مال روڈ پر موجود تھے، سب کچھ نہ کچھ خریدنے میں مصروف تھے۔ زمل کی نظر ایک شال پر پڑی، بلیک اور ملٹی کمبینیشن میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بھائی یہ شال کتنے کی ہے؟ زمل دکاندار سے شال کا پوچھنے لگی۔ 2000 کی ہے باجی، لینی ہے تو ریٹ کر لوں گا، دکاندار بولا تھا۔ دیکھیے میں 1800 کا دوں گی، آپ پیک کر دیں۔ زمل پرس سے پیسے نکالتے بولی تھی۔ عائشہ بھی کچھ خریدنے میں بزی تھی، وہ دکھانے زمل کی طرف آئی تھی۔ زمل یہ دیکھو بریسلیٹ کتنا پیارا ہے، عائشہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں واقعی بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو تمہارے لیے بھی خرید لوں؟ عائشہ زمل کو دیکھتے بولی تھی۔ اوکے لے لو۔ اس سے پہلے زمل کچھ اور بولتی دکاندار بول پڑا تھا۔ یہ لے آپ کی شال پیک کر دی ہے۔ وہ شاپر زمل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کیا لیا ہے؟ اس سے پہلے کہ زمل شاپر پکڑتی عائشہ نے شاپر پکڑ لیا تو دیکھنے لگی۔ واؤ لک امیزنگ، یار کتنی پیاری ہے، ماما کے لیے خریدی ہے، انہیں پسند آئے گی۔ زمل بولی تھی۔ اچھا چلو میں اس کی پے کروں تو کچھ اور دیکھیں گے۔ عائشہ بریسلیٹ کے پیسے دیتے ہوئے مڑی تو دونوں دوسری دکان کی طرف چل دی تھی۔ جنید کی آنکھ کھلی تو فون اٹھا کر ٹائم دیکھا تو گھڑی 6 بجا رہی تھی۔ جنید ٹائم دیکھ کر جلدی سے نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد جنید سوتا نہیں تھا، اس لیے آدھے سے مجبور جنید نے ٹریک سوٹ پہنا اور واک کرنے کے لیے نکلا تھا۔ جنید سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور باہر ہوٹل کے ساتھ والے باغیچے میں آ گیا۔ جنید بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، تب اس کی نظر بینچ سے سر ٹکائے بیٹھے زمل پر پڑی تھی۔ جنید کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ رہا تھا۔ جنید نے اپنے قدم اس کے جانب پر بڑھا دیے تھے۔ ایکسکیوز می، زمل کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی تو اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے جنید کو دیکھ کر تو وہ سکتے نے آ کے میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جنید نے زمل کی حرکت کرتے نہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ زمل جنید کی آواز سے واپس ہوش میں آئی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں میں چلتی ہوں، زمل غصے سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ تبھی جنید نے زمل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز میری بات تو سن لیں، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زمل نے اس کی بات سنتے ہی اپنا ہاتھ کھینچ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔
جنید نے میری یقینی کی حالت میں زمل کو دیکھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی میرا ہاتھ پکڑنے کی اور اتنی بڑی بات بولنے کی؟ تم ہوش میں تو ہو؟ زمل غصے میں جنید پر چڑھ دوڑی تھی۔ جنید اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے بولا، ایسی بھی کیا بات بننے بولتی؟ اس سے پہلے کہ زمل کچھ بولتی اپنے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سن کر زمل نے پلٹ کر دیکھا تو نازیہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ارے زمل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا؟ نازیہ جنید کو دیکھتے طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ زمل نازیہ کو دیکھتے گھبرا گئی، بر وقت اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی تھی، کچھ نہیں مصروف، راستہ بھول گئے تھے، وہی پوچھ رہے تھے۔ اچھا، لیکن تمہیں تو خود یہاں کا نہیں پتا، تم نے کیا بتایا؟ نازیہ بھی سوال پر سوال داغ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زمل کو جواب دیتے جنید بول پڑا تھا، جی انہوں نے بتایا کہ یہ بھی یہاں گھومنے آئی ہیں، انہیں بھی راستہ معلوم نہیں ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس سے کہ میں پہلے نازیہ کوئی سوال کرتی، جنید وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ زمل بھی یہاں سے اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ نازیہ نے زمل کو آواز لگائی مگر زمل نے ایسے چونک دیا جیسے اس کے کانوں میں آواز نہ پہنچی ہو۔ نازیہ زمل کی حرکت سے کلس کر رہ گئی تھی۔ زمل سیدھا اپنی کونے میں آتے پریشان سے جنید کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ زمل کمرے کے چکر کاٹتی دل ہی میں خود سے بولی تھی، آج تو کمرے میں واک کی جا رہی ہے، خیریت تو ہے نا؟ عائشہ جو بھی فریش ہو کر نکلی تھی بولی تھی، کچھ نہیں ایسے ہی، تم اٹھ گئی؟ ہاں، بریک فاسٹ کے لیے کال آئی تھی، اس میں نیچے چلو۔ زمل عائشہ نیچے آئی، سب کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ زمل نازیہ کی نظریں خود کو محسوس کرتی اگنور کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سب لوگ گھومنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ رات کے 10 بجے واپس ہوٹل پہنچے تھے۔ سارا دن انہوں نے باہر گزارا، کھانا اور ڈنر بھی باہر کیا تھا۔ اب انہیں تھوڑی دیر آرام کرنا تھا، صبح فجر کے وقت واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ زمل تم روم میں چلو، میں صوبیہ کے بیگ دیکھ کر اپنی چیزیں لے کر آؤں گی۔ عائشہ شاپنگ بیگ ڈنڈوڑتی بولی تھی۔ زمل کا تھکاوٹ سے برا حال ہو رہا تھا، اس لیے اپنے روم میں چل دی تھی۔ زمل روم میں پہنچی اور لیٹ گئی تھی، کچھ دیر میں گہری نیند میں سو چکی تھی۔ جنید کمرے میں پہنچا، غصے سے اس کا برا حال تھا مگر ضبط کر گیا۔ اچانک فون رنگ ہوا تو ذیشان کا نام دیکھ کر خود کو ریلیکس کیا، فون اٹھا لیا۔ ہاں بولو، خیریت؟ جنید جلدی سے بولا تھا، جی جناب ریڈی ہو جاؤ، گھومنے نکلنا ہے، ٹائم کم ہے، گھومنے کے لیے جگہ زیادہ، ویسے بھی کل نکلنا ہے تو سفر کے لیے ریسٹ بھی کرنا ہوگا۔ ذیشان جلدی جلدی بولتا ہوا فون بند کر گیا تھا۔ جنید کا جواب سننے لگا، جنید بھی تیار ہونے لگا تھا، جانتا تھا ذیشان کے آگے اس کی ایک نہیں چلنی۔ جنید اور باقی سب نے ناشتہ کیا، گھومنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ کائنات کا موڈ آج کافی اچھا لگ رہا تھا۔ جنید اس سے کل والے انکار پر ایسے موڈ کی توقع بالکل بھی نہیں رکھتا تھا، پھر اگنور کر دیا۔ آج کا دن کافی خوشگوار گزرا تھا۔ 10:30 بجے کے قریب سب ہوٹل میں واپس آئے تھے۔ ذیشان اور نعمان اپنے کمروں میں چل دیے تھے۔ جنید جانے لگا تو کائنات بولی، جنید آؤ بیٹھ کر کافی پی لیں، تھکاوٹ سے برا حال ہے۔ جنید کو بھی کافی کی کافی طلب ہو رہی تھی، اس لیے وہ بھی کائنات کے ساتھ ڈائننگ ہال میں چل دیا تھا۔ تم بیٹھو، میں کافی لے کر آتی ہوں۔ نہیں تم بیٹھ جاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ جنید کائنات کو جاتے دیکھ کر بولا تھا، ارے بابا میں بچی نہیں ہوں، وہ میں لے آؤں گی، وہ بولتی ہے کاؤنٹر کی جانب چلتی تھی۔ 2 کپ کافی لے آئی، ویٹر جیسے کپ رکھ کر بولا، کائنات نے اپنی جیب سے ایک ساشے نکالا اور اس میں موجود چیز کو اس کپ میں مکس کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ پاتا جلدی سے کپ کو لے کر جنید کے پاس پہنچے۔ نشہ آور کپ جنید کو سرو کیا تھا۔ باتوں باتوں میں جنید کافی پی کر جنید کو اچانک اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جنید اٹھ کر کھڑا ہوا، میں چلتا ہوں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ جنید اتنا بول کر چل دیا تھا۔ کائنات نے مکرو ہنسی ہنسی تھی۔ جنید بمشکل سیڑھیاں چڑھتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا 3rd فلور پر پہنچا تو کائنات جنید کا پیچھا کر رہی تھی، کچھ فاصلے پر وہ چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ میم آپ کو وہ چاہیے تھا؟ کائنات اپنے پیچھے سے آتی آواز پر اچھل پڑ رہی تھی مگر اپنے پیچھے ویٹر کو دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ نو تھینکس، اگر کچھ چاہیے ہوگا بتا دوں گی، کائنات چلتی کڑپتی ہوئی بولی تھی۔ ویٹر بھی اوکے کہتا اور رفو چکر ہو گیا تھا۔ کائنات پلٹی تو جنید کو سامنے نہ پا کر پریشان ہوئی، پھر جلدی سے جنید کے کمرے کے پاس پہنچی، دروازہ چیک کیا تو دروازہ لاک تھا۔ کائنات کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا، کیا کہاں گیا؟ لگتا ہے آج پلان کامیاب نہیں ہوگا، پھر کبھی ایسا موقع نہیں ملے گا۔ کائنات جنید کو کوریڈور میں چیک کرتی تھک گئی تھی، بالآخر اپنے روم میں چلی گئی۔ جنید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کہاں موجود تھا، کدھر جا رہا ہے۔ جنید اپنے چکراتے سر کو تھامتا ہوا اپنے روم کی بجائے سامنے والے روم میں چلا گیا تھا۔ زمل کا تھا۔ زمل خواب خرگوش کی نیند سو رہی تھی۔ جنید اندر آیا، دروازہ بند کر کے بیڈ پر پہنچا تھا، اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتا شرٹ اتاری اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ نشے کی وجہ سے جنید جلدی دنیا جہاں سے بے ہوش پڑا تھا۔ صبح عائشہ زمل کو اٹھانے کے لیے روم میں آئی تو دروازہ کھلا پایا تھا۔ عائشہ کو پریشانی لاحق ہوئی تو جلدی سے اندر آئی، اندر کا منظر دیکھ کر وہ دھنک رہ گئی تھی۔ ایک بیڈ پر زمل اور دوسرے بیڈ پر جنید کو شرٹ لیٹا دیکھ کر عائشہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ عائشہ آگے بڑھ کر زمل کو جگاتی، اسے قدموں کی آواز آئی۔ عائشہ جلد سے روم کے دروازے کے پاس پہنچی، اسے لاک کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کو سمجھتی دروازہ کھٹکا اور آواز آئی، زمل عائشہ اٹھ جاؤ، تھوڑی دیر تک نکلنا ہے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نازیہ کی تھی۔ عائشہ جلد سے زمل تک پہنچی اور اسے جگایا۔ زمل عائشہ کے پہلی بار اٹھانے پر ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ زمل
عائشہ جمل کا دھیان جنید کی طرف کرواتے جنید اپنے سر کو مسلتا اور بیٹھا تھا۔ جمل جو عائشہ کو کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولنے لگی تو جنید کا سے ہولی میں دیکھ کر گھبرا کے جنید بھی سر مسلتا ہوا سیدھا ہوا اپنے سامنے جمل کو پا کر حیران ہوا تھا۔ تم جمل اور جنید ایک دوسرے کو دیکھتے ہی زبان بولے تھے، تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ عائشہ جمل کا ری ایکشن دیکھتے ہوئے بولی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی بحث ہوتی دروازہ کھٹکا۔ اس بار نازیہ مسلسل کھٹکا رہی تھی جس کا مطلب دروازہ کھولنے سے تھا۔ عائشہ اور جمل نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ عائشہ جلدی سے اپنا دماغ چلاتی اور جنید کو پکڑ کر واش روم کی جانب لے گئی تھی۔ مسٹر ابھی اندر رہو، تم سے بعد میں نپٹیں گے۔ عائشہ جنید کو واش روم میں دھکیلتی دروازہ بند کرتی بولتی تھی۔ جمل ابھی تک شوق میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا۔ اتنی دیر دروازہ کھولنے میں نازیہ عائشہ کو دیکھتے آپ کچھ کہتے بولی تھی، تمہیں کچھ کام تھا جو یہاں آئی ہو؟ عائشہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی تھی۔ نازیہ جو جمل کو گھبرائے دیکھ رہی تھی بار بار واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، اس کے دماغ میں کچھ اور کھٹکا اور بولی، وہ میں واش روم استعمال کرنے آئی تھی، کر لوں؟ اتنا بول کر وہ جمل کو دیکھنے لگی۔ نازیہ کی بات سن کر جمل کی جان نکلی تھی اور اس نے عائشہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ عائشہ کو کچھ سمجھ نہ آیا تو بولی، جمل تم نے فریش ہونا تھا نا، جاؤ پہلے تم ہو آؤ۔ جمل کا واش روم میں جانے کا سن کر حیرت سے آنکھیں باہر کو آ گئی تھی، مگر نازیہ کے ڈر سے عائشہ کے اشارہ کرنے پر جلدی واش روم میں گھس گئی۔ جمل واش روم میں منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ جنید اپنے دکھتے سر کو مسلنے اور بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عائشہ اپنی چیزیں سنبھالنے لگی اور نازیہ کو سرے سے ہی اگنور کیا تھا۔ نازیہ کو اپنی توہین لگی اور پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ نازیہ کے جاتے ہی عائشہ نے دروازہ بند کیا، واش روم کا دروازہ کھولا۔ جمل جلدی سے باہر آئی، جنید بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ جمل نے غصے سے روکتے ہوئے جنید کا گریبان پکڑ لیا، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جنید نے جمل کے گریبان سے اپنے ہاتھ ہٹائے تھے۔ جمل جنید کے ہاتھوں کا لمس پاتی جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، دیکھو مجھے خود نہیں پتا میں یہاں کیسے آیا۔ جنید نے صفائی دی تھی۔ عائشہ جو مسلسل ان کی تکرار دیکھ رہی تھی بولی، جو ہوا سو بھول جاؤ اور آپ جو کوئی بھی ہو یہاں سے جائیں، اگر آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی، پلیز۔ جنید جلدی سے وہاں سے نکل گیا اور سیدھا اپنے روم میں آیا تھا۔ جمل کا رو رو کے برا حال تھا، مسلسل عائشہ کو صفائی دے رہی تھی، بس کرو یار، مجھے پتا ہے تم ایسی نہیں ہو، چھوڑو جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اٹھو فریش ہو کر آؤ، دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے۔ عائشہ جمل کو واش روم بھیجتے ہوئے خود سامان سمیٹنے لگی۔ جمل باہر نکلی تو چہرے پر پہلے جیسی رونق نہ تھی، وہ دونوں اپنا سامان اٹھاتے نیچے آ گئی تھی۔ لگاتار 5-6 گھنٹے کے سفر سے وہ واپس لاہور پہنچے تھے۔ گاڑی یونیورسٹی کے باہر کھڑی ہوئی تو سب اترنے لگے۔ عائشہ جمل سے کچھ بولتی اس سے پہلے ہی جمل اپنا سامان اتارتے ہوئے نیچے اتر ہی سامنے سے اپنے پاپا نظر آئے، وہ ان کی طرف ہی چلے آ رہے تھے۔ السلام علیکم پاپا۔ جمل نے اپنا سر آگے کرتے پیار کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ملک شاہد اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ جمل نے اپنا سامان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا اور آگے آ کر بیٹھ گئی۔ گھر تک کا سفر خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ جمل کا پریشان چہرہ دیکھ کر ملک صاحب بول پڑے تھے، کیا ہوا بیٹا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بابا، بس تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں کو سجائے بولی تھی۔ گاڑی سے اتر کر جمل نے اپنا سامان نکالا اور باپ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ بیٹا میں آفس جاؤں گا، واپس ضروری کام ہے، رات بات ہوگی، تم بھی تھکی ہوئی ہو، ریسٹ کرو۔ جی پاپا، وہ خدا حافظ بولتی اندر چل دی تھی۔ جنید کا غصے سے برا حال تھا، آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اپنی حالت سمجھنے کے سے قاصر تھا۔ جمل کے آنسو کا تصور کرتے ہی جنید کو اپنا آپ زہر لگ رہا تھا۔ اسے جب کچھ سمجھ نہ آیا تو تھک کر شاور لینے گیا تھا۔ شاور لینے کے بعد خود کو ریلیکس محسوس کرنے لگا تھا۔ شرٹ لیس ہی بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا، لیکن بے چینی سے لیٹ بھی نہ پایا تھا۔ اٹھ کے شرٹ پہنی، فون اور والٹ اٹھا کر باہر نکلا۔ نیچے کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے انفارمیشن لینی شروع کی تھی تو اسے جمل کی واپسی کا پتہ چلا اور وہ لاہور روانہ ہو گیا۔ وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا اور اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ فون اٹھا کر ذیشان کا کال ملائی۔ 2 رنگ ہونے کے بعد ذیشان نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہاں بولو، 10 منٹ میں مجھے سب سامان کے ساتھ نیچے ملو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ جنید غصے میں ہی اپنا سپنی سناتا فون بند کر گیا تھا۔ جنید نیچے پہنچا، سب کو موجود پایا، غصہ صاف آیا تھا، کسی نے ہمت نہیں کی جلدی واپس جانے کی وجہ پوچھنے کی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ اسلام آباد میں موجود تھے۔ نعمان و کائنات کو ڈراپ کیا اور گاڑی چلا دی۔ کیا ہوا، بہت غصے میں لگ رہے ہو؟ ذیشان نے فکر مندی سے پوچھا تھا، مگر جنید کچھ نہ بولا۔ ذیشان بھی خاموش ہو گیا، جانتا تھا جب غصہ کم ہوگا ساری بات خود بتا دے گا۔ جنید نے ذیشان کو ڈراپ کیا، خود گھر چلا آیا تھا، گاڑی کو پورچ میں کھڑا کیا اور اندر چل دیا۔ ڈرائنگ روم میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، جنید وہیں آ گیا تھا۔ وہاں سمیرا عالم اپنی کچھ دوستوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، جنید نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ سمیرا بیگم نے بیٹے کو پیار سے گلے لگایا تھا اور پوچھا، کیسا ہے میرا بچہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ بھی جلدی سے بولی، اوکے آپ انجوائے کریں، میں ریسٹ کروں گا۔ جنید ماں کو کہتا ہے اور روم میں چل دیا۔ جنید نے ہر طرح سے کوشش کی جمل کا پتہ لگوانے کی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا تھا اور پھر امتحان میں بزی ہو گیا۔ ایگزام سے فارغ ہونے کے بعد جنید اپنے پاپا کے آفس میں کام کرنے لگا تھا۔ نعمان اور کائنات سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا، ذیشان سے کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی۔
ذیشان کو جنید سے سب کچھ بتا چکا تھا، رزلٹ بھی آ گیا تھا، جنید نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی، بزنس میں بھی جنید کافی اچھا تھا اور دن رات محنت کر کے خوب ترقی کر رہا تھا۔ آخر جنید کی شادی کی بات گھر میں ہونے لگی، لیکن جنید ہر بار یہ بول کر ٹال دیتا تھا کہ وہ ابھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن سمیرہ بیگم بھی ہار ماننے والا مجھ سے کہاں تھی۔ آخر شادی کے لیے منا ہی لیا، ماں باپ کی خوشی کی دیکھتے ہوئے اس نے حامی بھر دی تھی۔ اسلام آباد میں ہی کسی لڑکی کا رشتہ دیکھتے فیاض عالم، سمیرہ عالم اور ساتھ ارم گئی تھی۔ لڑکی نے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، جنید کو تصویر دکھائی مگر جنید تو زمل کے پیچھے پاگل تھا، تصویر دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا، شادی کے لیے رضا دے دی تھی۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاری عروج پر تھی، زمل اپنی ساس اور نند کے ساتھ مل کر خوب شاپنگ کی تھی، زمل کے نہ کرنے کے باوجود انہوں نے ڈھیر ساری چیزیں خریدی تھی۔ زمل کے شادی کے دن قریب آ پہنچے، دونوں خاندان بہت زیادہ خوش تھے مگر جنید کی مسکراہٹ ہی غائب تھی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت آفس میں گزارتا تھا۔ مہندی والے دن زمل بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اورنج شرارہ، بلو شرٹ پر اورنج دوپٹہ لیے، بلو حجاب اور اوپر ماتھے پٹی میں سمپل میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جنید بھی سفید سوٹ میں بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ بارات والے دن برات ٹائم سے ہی ہال میں پہنچ گئی تھی، زمل نے اچھا خاصا تنگ کرتے ہوئے لاکھ وصول کیا تھا۔ نکاح سے پہلے ہی زمل کے کسی قریبی کی موت ہو گئی تھی، ان تک پہنچی تھی، شاہد صاحب نے اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے جلدی سے نکاح کروایا تھا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد رخصتی کر دی تھی۔ رخصتی کے بعد زمل پر گھونگھٹ اڑا دیا گیا تھا جس سے اس کا چہرہ نظر نہ آیا۔ زمل رخصت ہو کر جنید کے گھر پہنچ گئی تھی، گھر پہنچتے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے بھی کوئی رسم نہ کی گئی اور زمل کو جنید کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ حال جنید چینج کر کے نکلا تو زمل کو بیڈ سے ٹیک لگا پایا تھا، اسے نظر انداز کرتا اپنی چیزیں اٹھانے لگا تھا۔ زمل جنید کو دیکھ کر تیار دیکھ کر ٹھٹکی مگر بولی کچھ نہ، وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ میں آفس کے کام سے کراچی جا رہا ہوں، 2 دن تک واپس آؤں گا، تم نے یہاں رہنا ہے یا اپنی امی کے گھر جانا ہے، جو ٹھیک لگے کر لینا۔ جنید کو جانے سے پہلے بتانا ضروری لگا تھا، وہ زمل کو جلدی سے بتاتا، اس پر ایک نظر ڈالے بغیر نکل گیا تھا۔ زمل نے آنکھیں کھولی تو جنید کی پوچھ کو دیکھا اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے زمل ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی، گھڑی 6 بجا رہی تھی، پچھلے کچھ دنوں کی مصروفیت سے زمل تھکی ہوئی تھی، اس لیے سو گئی۔ جنید 1 بجے کراچی سے اسلام آباد پہنچ چکا تھا، ایئرپورٹ سے تھکا ہارا وہ گھر پہنچا، سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو زمل آرام سے سو رہی تھی، دنیا سے بے خبر۔ زمل کو دیکھ کر جنید کی جیسے ساری تھکاوٹ اتر سی گئی تھی۔ جنید چینج کرنے کے بعد جنید زمل کے پاس آ کے لیٹ گیا تھا، بہت سوچنے کے بعد جنید نے فیصلہ کیا وہ زمل سے دور نہیں رہ پائے گا، بلکہ اپنے پیار سے اسے اپنے قریب کرے گا۔ جنید نے زمل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا تھا، زمل بھی کڑی پتنگ کی طرح سے جنید کے سینے سے آ لگی تھی اور اپنا ایک ہاتھ جنید کے کمر کے گرد حائل کیا تھا۔ یہ دیکھ کر جنید کے لب مسکرائے، وہ جانتا تھا اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ایسا نہ سوچتی بھی نہ۔ کافی رات ہو چکی تھی، اس لیے جنید نے بھی سونے کے لیے آنکھیں بند موند دی اور جلد ہی گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ صبح زمل کی آنکھ کھلی تو سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اپنا فون اٹھایا تھا، نیند میں ہونے کی وجہ سے زمل اپنے پاس سوئے جنید کو نہ دیکھ سکی۔ فون پر جب ٹائم دیکھا تو گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ کیا میں نماز کے نہیں جاگی؟ مگر میں نے تو الارم بھی لگایا تھا، زمل خود سے ہی بولی تھی۔ جنید کی آنکھ زمل کے بولنے سے ہی کھل گئی تھی، مگر زمل کو تنگ کرنے کا سوچتے ہوئے اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ ایک دم زمل کو اپنا آپ کسی کی گرفت میں لگا، دیکھا تو جنید کا ہاتھ زمل کے پیٹ پر تھا، یہ دیکھ کر زمل کی نیند ایک دم سے اڑی تھی۔ زمل نے جنید کا ہاتھ اٹھانا چاہا مگر بے سود، جنید نے اپنا گھیرا اور تنگ کر لیا تھا، جبکہ زمل تو رونے والی ہو گئی تھی۔ چھوڑے مجھے اٹھیں، زمل مسلسل بولے جا رہی تھی، مگر جنید بھی آج تنگ کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے ٹچ سے مس بھی نہ ہوا۔ زمل بھی تھک ہار کر اپنی کوششیں ترک کرتی لیٹ گئی تھی۔ کیا ہوا میری جان تو تھک گئی ہے، جنید کی آواز سنتے ہی زمل نے دیکھا تو جنید اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اچھا تو آپ جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہے تھے؟ زمل جنید کو غصے سے دیکھتی بولی تھی۔ ہاں میری جان۔ جنید زمل کے تھوڑا اور قریب ہوا اور کان کے پاس سرگوشی کی تھی، زمل کی تو جان ہوا ہوئی تھی جنید کی غربت پر۔ جنید نے زمل کی جھکی پلکیں دیکھی تو مسکرا کر رہ گیا تھا۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں، زمل مسلسل خود کو ہلکان کرتی بولی تھی، مگر آپ چھڑوا نہیں پائی تھی۔ جنید اس کے ہونٹوں کے پاس آ کر رکا، دونوں میں 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ زمل تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، آنکھیں ملانے سے بھی کترا رہی تھی، مسلسل دبا دبا احتجاج بھی کر رہی تھی، مگر جنید جیسے آدمی کے آگے زمل جیسی نازک سی لڑکی کچھ بھی نہ تھی۔ جنید نے اپنے انگوٹھے سے زمل کے ہونٹوں پر رب کیا اور بے خود سا ہو کر زمل کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ زمل کی تو حیرت سے آنکھیں باہر کو آنے کو تھی، جنید کے انداز میں بے حد نرمی بھی شامل تھی مگر جنون بے حد تھا۔ زمل کی سانسیں مدھم ہونے پر جنید نے زمل کو چھوڑا تھا، زمل جنید سے جدا ہوتے ہی لمبے لمبے سانس لے کر اپنا مدھم سانس درست کرنے لگی تھی۔ جنید زمل کو دیکھ کر مسکرانے لگا، زمل غصے سے لال پیلی ہوتی اٹھ کر واش روم میں بند ہوگی۔ جنید بھی کروٹ لیتا ہوا لیٹ گیا تھا، وہ فریش ہو کر باہر نکل جنید کو اگنور کرتی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر بال بنانے لگی۔ جنید زمل کو دیکھتا اٹھا اور زمل کے پاس گیا تھا، زمل جنید کو دیکھ چکی تھی، اس لیے اس سے بچنے کے لیے مڑی تو جنید نے جھٹ سے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ کیا ہوا میری جان، ناراض ہو گئی ہو؟ جنید زمل کے قریب آتا ہوا بولا تھا۔ چھوڑے مجھے آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں، زمل غصے سے بولی تھی۔ جنید نے زمل کا ہاتھ سے پکڑ کے اسے بیڈ کے پاس لایا اور بٹھا دیا، زمل خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔
جنید زمل کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ہاتھ کو پکڑ کے بولا تھا، دیکھو زمل، میں جانتا ہوں پہلے جو ہوا ہمارے درمیان تم اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر پائی، مگر میرا یقین کرو اس دن مجھے خود یہ یاد نہیں کہ میں وہاں کیسے پہنچا۔ زمل کچھ بولنے لگی تھی کہ جنید اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ پہلے میری بات سنو، پھر جو مرضی کرنا، مجھے تم پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے تم سے شادی کی بھی بات کی تھی، مگر تم نے سیریس نہیں لیا مجھے۔ اب اگر تم میری قسمت میں لکھتی گئی ہو تو پلیز خود کو تکلیف دینا بند کر دو، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے۔ جنید بھی بول کر رکا نہیں تھا، اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ زمل پیچھے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جنید فریش ہو کر نکلا تو زمل اسی طرح بیٹھی تھی۔ زمل، جنید نے پکارا تو وہ ہوش میں واپس آئی تھی۔ جی کچھ چاہیے؟ زمل جنید سے بول رہی تھی۔ نہیں تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جی، ایک لفظی جواب دے کے وہ اٹھ گئی تھی۔ زمل نیچے آئی، کچن کا رخ کیا تھا۔ کچن میں دیکھا تو رفعت ناشتہ بنا چکی تھی۔ زمل نے رفعت کے ساتھ مل کر کھانا لگایا اور سب کو بلانے کا رفعت کو بھیجا تھا۔ سب آ چکے تھے، ناشتے کے لیے اپنی سیٹیں سنبھال چکے تھے۔ السلام علیکم۔ جنید سب کو سلام کرتا اپنی ماں کو پیچھے سے حق کیا تھا۔ سب نے حیرت سے جواب دیا تھا۔ تبھی ارم بولی تھی، آپ کب آئے؟ کل تک تو آپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور آج آپ یہاں رات کو لیٹ آیا تھا، اس لیے کسی کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ سرپرائز دوں گا۔ جنید بھی ناشتے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ سب نے ناشتہ کیا۔ ارم اٹھ کے کالج چلی گئی اور پیاسات اپنے روم میں آفس جانے کے لیے تیار ہونے چلے گئے۔ زمل رفعت کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی۔ آپ ناراض ہیں ماما؟ نہیں ہونا چاہیے، الٹا سوال کیا کیا جائز ہے، مگر ایک دن کی تو بات ہی ہو جانا بھی ضروری تھا۔ آئی ایم سوری۔ جنید ماں کا ہاتھ پکڑتا بولا تھا۔ سمیرہ بیگم بھی بیٹے سے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے مسکراتی اور بولی، اب تم تیار ہو کر زمل کے ساتھ اس کے گھر جاؤ گے؟ جو آپ کا حکم۔ جنید سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا ایکٹنگ کرتا بولا تھا۔ پیاز صاحب نیچے آئے تو سب ڈائننگ روم میں موجود تھے، برخدا تیار نہیں ہوئے آفس جانے کے لیے۔ جنید کو ویسے بھی بیٹھا دیکھ کر بولے تھے، نہیں پاپا، آج آپ کی بہو کو اس کے میکے لے کر جانا ہے تو آج آپ کو سنبھالو۔ جنید زمل کو دیکھتے بولا تھا، چلو بھائی ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ کہتے ہوئے چل دیے تھے۔ کچھ دیر کے لیے گزری تھی کہ ملازم نے جنید کے کچھ کے دوستوں کے آنے کا بتایا تھا۔ جنید نے اندر آنے کا کہا، سوچنے لگا کہ کیونکہ ذیشان کو سب جانتے تھے اس لیے۔ جنید نے دیکھا تو نعمان اور کائنات اندر داخل ہوتے۔ ہیلو، نعمان کو کہتا جنید کے گلے لگا۔ جنید بھی کچھ اخلاقی سے ملا، تبھی کائنات بھی ہائے کہتی گلے لگی۔ زمل تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جنید نے زبردستی کی مسکراہٹ سجائے کائنات کو الگ کیا تھا۔ ماما، یہ کائنات ہے اور یہ جنید، یہ نعمان۔ جنید نے سب کا تعارف کروایا تھا، اور یہ میری موم ہے، اور یہ زمل میری وائف۔ بٹ نعمان اور کائنات تو حیران رہ گئے تھے، تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں، اٹس ناٹ فیئر۔ کائنات ناراض سی بولی تھی، یار تم لوگ شادی میں بزی تھے، بتانے کا یاد ہی نہیں رہا۔ جنید بولا تھا، ہاں یار شادی کافی اچھی اور بزی گزری ہے، بھائی لوگ ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں، واپس آئے ہیں۔ نعمان بھی بول پڑا تھا، زمل چائے وغیرہ کا بولو۔ جنید نے زمل کو کہا تو زمل بھی سر کو فون دیتے ہوئے کچن کا رخ کر گئی تھی۔ اور سنا ذیشان کیسا ہے؟ اس سے بات ہوئی تھی مگر اس نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا تمہاری شادی کا۔ نعمان جنید کی طرف رخ کرتے بولا تھا، وہ کچھ مصروف تھا بزنس میں، اس کے ڈیڈ کی طبیعت خراب کی وجہ سے سارا کام اسی کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ جنید نے مزید صفائی دی تھی، اور اچھا چلو اس سے بھی ملاقات کریں گے۔ کائنات مسلسل جنید کو دیکھ رہی تھی۔ زمل رخ سے رفعت کے ساتھ چائے اور لوازمات لے کر داخل ہوئی تھی۔ رفعت سب کو چائے دینے لگی۔ زمل نے جنید کے ساتھ کی سیٹ سنبھالی تھی۔ رفعت جا چکی تھی اور باقی سبھی باتوں میں مصروف تھے۔ جنید، اب ہماری ٹریٹ بنتی ہے۔ نعمان بولا تھا، بالکل، کیوں نہیں، جب تم لوگ بولو، لیکن ہمیں زمل کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ کائنات جلدی سے بولی تھی، ضرور بیٹا، زمل ویسے بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ سمیرہ بیگم نے حامی بھری تھی۔ زمل بھی مسکراتی اور ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ نعمان اور کائنات نے تھوڑی دیر بعد واپسی کی راہ لی تھی۔ زمل اور جنید بھی تیار ہو کر چلے گئے تھے۔ زمل بھی تیار ہو چکی تھی، تبھی جنید کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس سے پہلے جنید کچھ بولتا، آگے والے کی بات سن کے اس کے تاثرات بدل گئے۔ میں بھی آ رہا ہوں 10 منٹ میں، جنید جلدی سے بولتا اپنے والٹ چابیاں اٹھائی تھی۔ زمل، ہم بعد میں چلے جائیں گے، ابھی بہت ضروری کام ہے۔ جنید جلدی سے بولتا ہوا نکل گیا تھا، زمل کی سنے بغیر۔ جنید اسٹارٹ کرتا ہسپتال پہنچا، جہاں ریسیپشن پر مطلوبہ انسان کا پوچھ کر ایمرجنسی کی طرف دوڑا تھا۔ جنید وہاں پہنچا تو کچھ لوگوں کو کھڑا دیکھ کر ایک بزرگ جنید کے پاس آئے، بولے تھے، جنیدہ جی، آپ نے فون کیا تھا، انکل کیسے ہیں؟ جنید بولا تھا، بیٹا ابھی تو ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے، اندر چیک اپ جاری ہے، آپ دعا کریں۔ وہ حوصلہ دینے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، بولا تھا، اندر جو پیشنٹ ہے آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ جلدی جنید جلدی سے آگے بڑھا تھا، جی میں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن پاؤں میں فریکچر آیا ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ جی تھوڑی دیر میں ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، تب تک آپ ہاسپٹل کی فارمیلٹیز پوری کر دیں۔ جنید سر کو ہلاتا اور ریسیپشن کی طرف چل دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ جنید بھی وہاں موجود بزرگ کا شکریہ ادا کرتے روم میں گیا تھا۔ جنید بیڈ کے پاس پہنچا، انکل آپ ٹھیک ہیں؟ شاہد صاحب نے آنکھیں کھولتے جنید کو دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ بیٹا گھر میں بتایا آپ نے؟ جبکہ جنید نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا کہ ایسے ہی سب پریشان ہو جاتے۔ شاہد صاحب بیٹھتے بولے، درد کی شدید لہر اٹھی تھی مگر ضبط کر گئے۔ جنید نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی، اسے ان کے بیٹھنے میں۔ جنید نے سارا دن ہسپتال میں گزارا تھا۔ شام کو فیاض صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ شاہد صاحب کو ایسی حالت میں دیکھ کر زمرد اور نادیہ بیگم پریشان سی ہوئی تھی، مگر انہیں ٹھیک دیکھ کے تسلی دی تھی۔ رات کا کھانا جنید نے وہیں کھایا، سب سے اجازت لیتا واپس آیا تھا۔
کچھ دیر میں زمل کمرے میں آئی تو جنید سو چکا تھا۔ زمل بھی چینج کرتی ہوئی آ کر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ زمل کی آنکھ کھلی تو خود کو جنید کی باہوں میں پایا تھا۔ زمل غور سے جنید کو دیکھنے لگی، ہلکی بیئرڈ مونچھوں تلے پتلے ہونٹ، کھڑی ناک، بکھرے بال، بڑی بڑی آنکھیں اور اس کی آنکھوں کا کلر یاد کرتے زمل کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ آنکھیں زمل کو ہمیشہ اچھی لگتی تھیں اور وہ اکثر ان کلر کے لینس لگاتی تھی۔ جنید نہایت ہی پرکشش انسان تھا، کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹے۔ زمل اپنے خیالوں میں گم تھی، جنید کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ زمل کو خود کو پاتا دیکھ کر جنید مسکرا دیا۔ لگتا ہے اتنا ڈیشنگ لڑکا کبھی دیکھا نہیں جو آج ایسے دیکھ رہی ہو۔ جنید کے کہنے پر زمل ہوش میں آئی تو بری طرح سٹپٹا گئی تھی۔ نہیں وہ ایسے ہی چھوڑے مجھے، زمل بول رہی تھی۔ جب جنید اور قریب ہوا زمل کی تو زبان بند ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بہت خوبصورت ہو میری جان، جنید زمل کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ زمل کی سفید رنگت میں لالی گھلی اور نظر جھکا گئی تھی۔ اف، یہ نظروں کا جھکانا! جنید بولتا زمل کی آنکھیں چوم گیا تھا۔ زمل کا تو سانس لینا محال ہو گیا تھا اور اس ساتھ خود کو چھڑوانے کی مزاحمت بھی کر رہی تھی۔ زمل جنید کو خود کو پاتا دیکھ کر بری طرح کنفیوز ہوئی اور اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ جنید کی حرکت سخت ناگوار گزری تھی اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس کے ہونٹ کو چھڑوایا تھا۔ اور ان پر صرف میرا حق ہے، خبردار جو انہیں کچھ کیا ہو۔ جنید ہاتھ کا انگوٹھا ہونٹوں پر رب کرتے ہوئے آہستگی سے وہ زمل پر جھکا تھا۔ جنید زمل کے ہونٹوں کو قید کر چکا تھا اور اپنی شدت مٹانے میں گم ہو گیا۔ جنید کے لمس میں شدت اور جنون تھا۔ زمل جنید کی شرٹ کا دبوچے تھی اور سانس بھی اٹک رہی تھی۔ جنید زمل کی مدھم سانسوں پر سے چھوڑتا پیچھے ہٹا تھا۔ زمل جنید کے ہٹتے ہی لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ زمل ابھی سے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ جنید زمل کی گردن پر جھکا اور اپنا پیار مٹانے لگا۔ جنید نے زمل کی گردن کو ہلکا سا کاٹا تو وہ زمل کی غربت پر مدہوش ہو چکا تھا۔ کاٹنے پر زمل کی سسکی نکلی اور جنید پیچھے ہٹا تھا۔ آئی ایم سوری، درد ہوا کیا؟ جنید جلدی سے بولا تھا، مجھے نماز پڑھنی ہے، پلیز پیچھے ہٹیں۔ زمل کو مشکل بولی تھی۔ جنید بھی کچھ بولے بغیر ہٹ گیا تھا۔ زمل اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ زمل نے جلدی سے وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی۔ کمرے میں آ کر جنید کی طرف دیکھے بغیر نماز ادا کرنے لگی۔ جنید زمل کی اس حرکت پر مسکرا اٹھا اور اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا۔ جنید باہر نکلا تو زمل دعا مانگ رہی تھی۔ جنید نے دوسری جانماز اٹھا کر زمل کے قریب ہی بچھا دی اور نماز پڑھنے لگا۔ زمل سارا دن بزی رہی، اسے گھر فون کرنے کی بھی یاد نہیں رہی۔ جب سارا کھانا تیار ہو گیا تو ریسٹ کرنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ زمل کا فون نہ بجا تھا۔ سلام کے بعد جنید نے اسے آنے کا بتایا کہ وہ تیار ہو جائے۔ زمل جلدی سے تیار ہونے لگی۔ آج اس نے سمیرہ بیگم کی دی ہوئی ساڑی پہنی تھی۔ زمل نے بہت منع کیا مگر سمیرہ بیگم کے اصرار پر پہن لی۔ زمل تیار ہو کر نیچے آ رہی تھی کہ جنید اور باقی سبھی اندر آ رہے تھے۔ جنید کی نظر زمل پر پڑی تو ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زمل بلیک کلر کی ساڑی میں ہلکا سا میک اپ کیے، ڈائمنڈ ٹاپس اور گلے میں چین پہنے، لمبے بال کھلے، ریڈ لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ذیشان کے ہلانے سے جنید ہوش میں آیا تھا۔ اور اندر چلو، بھابھی کو بعد میں دیکھ لینا۔ ذیشان کے کہنے پر جنید شرمندہ سا ہوتا اندر آیا تھا۔ سب باتیں کرنے میں مصروف تھے مگر جنید زمل کو دیکھنے میں گم تھا۔ کائنات تو مسلسل یہ سب نوٹ کر رہی تھی، اندر سے زمل سے نفرت محسوس کر رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ زمل کھانا لگوائیں، سب کو بھوک لگی ہوگی، سمیرہ بیگم نے زمل سے کہا تھا۔ جی ماما، میں لگواتی ہوں۔ زمل اٹھتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی تھی۔ کائنات بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ زمل برتن سیٹ کر رہی تھی۔ زمل تو میں بھی تمہاری مدد کر دیتی ہوں، کائنات برتن سیٹ کرتی ہوئی بولی تھی۔ کائنات تم بیٹھو، میں کر لوں گی۔ زمل اسے دیکھتے بولی، کوئی بات نہیں یار، دوستوں میں چلتا ہے، میں ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ برتن لگانے کے بعد زمل نے سب کھانے کے لیے بلوایا۔ سب بعد میں آ کر سیٹیں سنبھالی اور کھانا شروع کیا۔ سب نے کھانے کی بہت تعریف کی تھی، نعمان نے بھی بہت سراہا۔ کائنات زمل کی تعریف سے جل بھن گئی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ جنید ارم نظر نہیں آ رہی۔ ذیشان نے آخر کار دل کا سوال پوچھ لیا تھا۔ ہاں، وہ آج روم میں ہی رہی، ڈنر بھی کیا، کوئی اسائنمنٹ ملی تھی، بس اسی میں لگی ہوئی ہے۔ جنید موبائل میں اسکرول کرتا ہوا بولا تھا۔ اچھا، ذیشان نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب نے اجازت لی اور گھر کی راہ لی۔ کائنات نے زمل اور جنید کو آنے کا کہا تھا۔ زمل کو بھی وہ اچھی لگی تھی۔ سب کے جانے کے بعد باقی سب نے بھی کمروں کا رخ کیا تھا۔ زمل اور جنید بھی سیٹوں پر چڑھ رہے تھے کہ جنید بولا، زمل آنٹی انکل سے بات ہوئی تمہاری؟ زمل نے رک کر پیچھے دیکھا پھر چل دی۔ نہیں، کل دوپہر کو ماما سے بات ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے جنید نے فون کان سے لگایا، شاید کسی کو کال کر رہا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ جنید مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ادھر شاہد صاحب سونے لگے تھے کہ ان کا فون بج اٹھا۔ دیکھا تو جنید کی کال تھی تو انہوں نے اٹھا لیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور ہماری بیٹی کیسی ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں انکل، مگر اپنی بیٹی کا آپ خود اس سے پوچھ رہے ہیں؟ جنید بولتا۔ زمل کو فون نے پکڑایا اور زمل نے بھی جلدی سے کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، میری بیٹی کیسی ہے؟ لگتا ہے بھول گئی ہے اپنے گھر والوں کو، ورنہ چاہتے ہوئے بھی شکا کر بیٹھے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے پاپا، وہ تھوڑا مصروف تھی اس لیے۔ اچھا چلو، میں سننے لگا ہوں، کافی وقت ہو گیا، خدا حافظ۔ زمل بھی خدا حافظ کہتی پلٹی اور فون نے جنید کی طرف بڑھایا تھا۔ جنید زمل کے چہرے پر اداسی دیکھ چکا تھا۔ دونوں نے چینج کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح حسب معمول زمل اور جنید کی آنکھ کھلی، اپنے روٹین کے مطابق دونوں اپنے کاموں میں لگ گئے۔
آج جنید نے زمل سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی، سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ زمل بھی گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی، سمیرہ بیگم کے لا کر نہیں بیٹھتی، وہ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ زمل رات کا کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ زمل نے فون دیکھا تو جنید کی کال آ رہی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، کہتا ہوا وہ فون بند کر کے آیا تھا۔ زمل نے فون کو گھورا اور غصے سے تیار ہونے چلی گئی۔ زمل تیار ہو کر آئی تو دیکھا جنید ارم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ السلام علیکم زمل، اسلام کرتی اندر آئی۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ چلو لیٹ ہو رہا ہے۔ جنید زمل کو بولتا ہوا باہر نکلنے لگا، لیکن ماما کو تو بتا دے۔ زمل جنید کے پیچھے چلتی بولی تھی، بتا دیا ہے، تم فکر مت کرو۔ جنید گاڑی کا دروازہ کھول کر زمل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زمل بھی آرام سے بیٹھ گئی۔ جنید نے بھی آ کر اپنی سیٹ سنبھالی اور گاڑی چلا دی۔ سارا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ جنید نے ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی۔ زمل کی طرف کا دروازہ کھولا اور وہ بھی باہر آئی تھی۔ وہ دونوں اندر آئے تو سامنے ٹیبل پر ہی کائنات نظر آئی تھی۔ ہائے زمل، کائنات ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی تھی۔ زمل نے بھی ہاتھ تھام لیا تھا، جواب دیا۔ جنید بھی ہائے کرتا اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ تھینک یو جنید، میری بات ماننے کے لیے۔ کائنات مسکرائی، جنید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ کائنات کی حرکت زمل کی نظر سے چھپی نہ تھی۔ جنید نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، بولا کوئی بات نہیں، اب کیا بھوکا رکھنا ہے؟ ڈنر بھی آرڈر دو گی؟ ہاں بھی دیتی ہوں ویٹر، کائنات جنید سے بولتی آخر میں ویٹر کو اشارہ کرنے لگی تھی۔ ویٹر کے آنے پر کائنات اسے آرڈر دینے لگی اور باتوں میں لگی تھی۔ اور بزنس کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ اچھا جا رہا ہے۔ بائی دی وے تمہارا کیا ارادہ ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ جنید کائنات سے بولا تھا میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی تو لائف انجوائے کرنی ہے۔ کائنات جنید کو مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے آیا اور ٹیبل پر لگانے لگا۔ سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ زمل کو یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد زمل کی ٹیبل پر نظر پڑی تو سب کھانا جنید کی پسند کا تھا۔ زمل کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ زمل کو کائنات اس وقت سب سے بری لگتی سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کھانا شروع کرو سب، کائنات کے بولنے سے زمل ہوش میں آئی اور کھانا شروع کیا تھا۔ جنید زمل کی پیشانی نوٹ کر چکا تھا، وہ بھی زمل کو اگنور کر کے کائنات سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ زمل کو اپنا وہاں فضول لگا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر زمل جنید سے بول اٹھی، جنید چلے کھانا تو ہو گیا ہے؟ ہاں چلو، جنید بھی کہتا اٹھا تھا۔ اوکے کائنات، ہم چلتے ہیں، تھینکس فار ڈنر، تم چلو گاڑی پارکنگ سے نکالو، میں اور زمل آتے ہیں، کائنات بولی تھی۔ جنید بھی سر کو ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ زمل جانے لگی تو کائنات بولنے پر رک گئی تھی۔ زمل، مجھے لگتا ہے کہ جنید کو تم خوش نہیں رکھ پاتی، اگر تم ہینڈل نہیں کر سکتی تو میں۔ کائنات بات ادھوری چھوڑتی زمل کو دیکھنے لگی تھی۔ زمل تو کائنات کے لہجے پر ٹھٹکی مگر بھی ہمت کرتے بولی تھی، تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں؟ اوہ سوری، میرا مطلب جنید، یو نو وٹ، تمہیں اتنی غلط فہمی کیوں ہے؟ ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں، سوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ ہے نا؟ کائنات زمل بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ کائنات زمل کے اس عمل پر پریشان کھڑی بس اسے دیکھتی رہی تھی۔ زمل کائنات کو ویسے ہی چھوڑ کر باہر آئی تھی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جنید نے بھی زمل کے بیٹھتے ہی گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ زمل سیٹ کے ساتھ ساتھ ٹکائے آنکھیں منہ پہ بابا جنید کا کائنات سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرنا، کائنات کا جنید کا ہاتھ پکڑنا۔ زمل کو بہت غصہ آ رہا تھا، وہ خود بھی اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید یہ نکاح کا پاک رشتہ تھا کہ زمل کے دل میں جنید کے لیے محبت تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کی بریک لگی تو زمل ہوش میں آئی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اپنے ماما پاپا کے گھر میں تھی۔ زمل کا خوشی سے برا حال تھا، وہ جلدی سے نیچے اتری، دروازے کی بیل بجائی تھی۔ جنید نے بھی گاڑی ایک سائڈ پر کھڑا کی اور زمل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد حسب معمول زمل اور جنید اٹھے، نماز ادا کی۔ جنید جاگنگ کے لیے نکل گیا اور زمل لان میں ٹہلنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد زمل نے کچن کا رخ کیا، ناشتے بنوانے میں رفت کی مدد کرنے لگی۔ آج کچھ خاص کام نہیں تھا، اس لیے زمل سمیرہ بیگم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آج تو بہت بور ہو رہی ہوں، زمل نے خود سے ہی سوچا تھا۔ آنٹی سے بولتی ہوں کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے زمل اپنی سوچ کو پورا کرتی دروازے کی بیل پر ٹھٹکی تھی۔ رفت نے جب دروازہ کھولا تو کائنات اندر آئی تھی۔ ہائے آنٹی، کیسی ہیں؟ کائنات سمیرہ بیگم سے گلے لگتی بولی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ کائنات سے پوچھا۔ آئی ایم فائن، زمل کو ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہائے زمل، زمل نے بھی اکثر لفظی جواب دیا تھا۔ آنٹی، میں زمل کو شاپنگ پر لے کے جانا چاہتی ہوں، پلیز منع مت کیجیے گا، کائنات بولی تھی۔ اس سے پہلے زمل کچھ کہتی وہ سمیرہ بیگم بول پڑی تھی، ضرور لے جاؤ بیٹا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، جاؤ زمل، تیار ہو کر آ جاؤ۔ زمل کو نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شاپنگ مال میں موجود تھی، وہیں انہیں نعمان نے بھی جوائن کیا تھا۔ کائنات اور نعمان کچھ نہ کچھ خرید رہے تھے، جبکہ زمل کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کائنات جو اس سے ساتھ آئی تھی اب اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ نعمان ہر چیز زمل سے پوچھتا۔ زمل کو نعمان کا اس طرح فری ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ کائنات، میں گھر جا رہی ہوں، تم نے جو خریدنا ہے خرید کر نعمان کے ساتھ چلی جانا، مجھے کچھ پسند نہیں آ رہا۔ تمہیں اگر کچھ لینا نہیں تھا تو آئی کیوں ساتھ؟ اب خیر کیسے جاؤ گی؟ نعمان تمہیں چھوڑ آئے گا؟ جبکہ زمل نعمان کا نام سن کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ نہیں رہنے دو، اب تم لائی ہو تو تم ہی چھوڑو گی، زمل کائنات سے کہتی دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ کائنات کچھ دیکھنے پر بھی اسے کچھ پسند نہ آیا تھا، وہ کائنات کی طرف کی مگر ان کی باتیں سن کر وہ ٹھٹکی تھی۔ کیا نعمان تم سے ایک لڑکی بھی نہیں پٹائی جا رہی؟ میری بات سنو، پٹائی جا رہی؟ کائنات غصے سے بولی تھی، بس زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو نیند کو جنید کو مری میں نشہ دے کر
اپنا نہیں بنا سکی، جمل تو پھر ہوش میں ہے، نعمان کائنات سے بولتا بولتا تو حیرت آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی تھی جمل کو اپنے سامنے دیکھا۔ جمل تالی بجاتے آگے بڑھی، یہ واہ کیا کھیل کھیلا تم لوگوں نے، جنہیں تمہارا سچ جان جائے گا تمہیں دیکھنا پسند بھی نہیں کرے گا، وہ جا رہی میں جا رہی ہوں جنید کو تم دونوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ جمل غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی، نعمان اور کائنات نے ایک دوسرے کو دیکھا، جمل کے پیچھے جمل پارکنگ کے ایریا سے گزر رہی تھی جب کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کھینچ کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ جمل خود کو آزاد کروانے میں پریشان ہو رہی تھی، لیکن جب کائنات نے ڈرائیور سیٹ پر سنبھالی تو حیران رہ گئی، نعمان نے اس کو پکڑ رکھا تھا، یہ لوگ اتنا گر سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جمل رونے کے ساتھ مزاحمت بھی کر رہی تھی، اب کیا کرو گی، کہاں جانا ہے، اب کیا کروں، کہاں جانا ہے، کائنات ڈرائیو کرتے ہوئے بولے تھے تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں اب جنید کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، اب تم چپ کرو گی تو میں کچھ سوچوں گا نا، ایک کام کرو گاڑی فارم ہاؤس لے چلو، آگے کیا کرنا ہے پھر دیکھیں گے۔ وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچے تو نعمان نے جمل کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اس کا پرس بھی لے لیا، فون بھی سوئچ آف کر دیا۔ اب کیا، کائنات بولی کچھ نہیں، چلو اس کو بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، یہاں سے وہ دونوں جمل کی آوازیں انسنی کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ جنید گھر پہنچا تو سمیرہ بیگم کو پریشان دیکھ کر پوچھا تھا، سمیرہ بیگم نے کائنات اور جمل کا جانا بتایا اور جمل کا فون بند جا رہا تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، یہ بتائے اب فکر مت کریں، میں کائنات کو فون کرتا ہوں، اور پھر اس کا فون ملایا، 2-3 دن کے بعد اٹھا لیا گیا ہے۔ جنید کائنات چاہتی تھی ہاں، اس سے پہلے جنید کچھ بولتا کائنات بول پڑی تھی، جمل پہنچ گئی تھی نا، میں نے ڈراپ کرنے کا بولا مگر وہ خود چلی گئی، اچھا لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے، وقت میں بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے فون کاٹ دیا۔ ماما پاپا وہ تو بول رہی تھی کہ جمل گھر چلے گی، جمل ہاں جمل سے فون کر کے پوچھو ارم بھائی، پوچھا باتوں باتوں میں مگر بھابھی وہاں بھی نہیں ہے، ارم فکر مندی سے بولی تھی بیٹا ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے، چلو آؤ، فیاض صاحب جنید سے بولے اور وہ دونوں چلے گئے تھے، پولیس میں رپورٹ کروائی، اپنے سارے ذرائع لگا دیے تھے، جنید اور ذیشان بھی دونوں اپنی بھی جگہ پریشانی سے ڈھونڈ رہے تھے مگر ویسے جمل پچھلے 10 گھنٹوں سے لاپتہ تھی، جمل کا رو رو کا برا حال تھا، چیخا پکار کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، جنید پلیز مجھے بچا دو، میں مر جاؤں گی، ابھی جمل کو بچا لو، اچانک جمل کو کچھ قدموں کی آواز آئی تھی، تبھی دروازہ کھول کر نعمان اور ایک لڑکا اندر آیا تھا، واؤ یار بڑا اچھا مال ہے، جمل کو گہری نظر سے دیکھتا ہوا بولا تھا، جمل نے اپنے بال اپنے سینے کے گرد لپٹ لیے تھے اور بولی دیکھو مجھے جاننے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بالکل نہیں میری جان، آج تو ہم دونوں مزے کریں گے، کیوں بابر جنید دوسروں کے کندھے پر کیوں بابر نعمان ادھر نعمان آنا تھا، نعمان دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا بالکل یار مگر پہلے میں مزے لوں گا، واپس جمل کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا، جمل نام میں ہر گردن ہلاتے روتے جا رہی تھی، اچھا یار آج پہلے تو نہیں مزے لے لو مگر تھوڑی جلدی، اس جنید نے ساری پولیس کو اسے ڈھونڈنے میں لگایا ہوا ہے، نعمان بابر سے بولا تھا، اچھا تو پھر ہم اس کا کیا کریں گے، کرنا کیا ہے، مزے لے کر کام ختم ہے بس، نعمان مسکراتا ہوا بولا اور باہر جانے لگا، جب بابر نے روک لیا تھا، یار اکیلے میں بور ہو جاؤں گا، تم بھی ساتھ ہی جوائن کر لو، چل اب تو بول رہا ہے تو ایسے ہی صحیح، ویسے بھی تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی، اس سے پہلے سے ٹھکانے بھی لگانا ہے، چلو تو چلو اب کام شروع کرتے ہیں، بابر نعمان کو دیکھ کر بولا تھا، پھر دونوں نے جمل کی طرف قدم بڑھائے تھے، جمل نام گردن میں آتے روئی جا رہی تھی، میرے پاس مت آنا ورنہ میں جمل کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، ورنہ کیا نشان نعمان بولتا ہوا جمل کا ہاتھ پکڑنے لگا، جمل نے ایک دم سے پیچھے ہوئی تو اس کے کندھے سے قمیض پھٹ گئی تھی، جمل نعمان کو دھکا دیتی آگے کو بھاگی، بابر نے اسے کمر سے پکڑ لیا تھا، جمل نے اسے ٹانگ ماری مگر پیش ہوئی، جس نے جمل کو زور سے تھپڑ مارا اور بیڈ پر گرا تھا، اسی میں جمل کے دونوں بازو پھٹ گئے تھے، جمل بیڈ پر گری، بابر اس پر جھکا، جمل نے ہمت جمع کرتے اسے دھکا دیا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کے سر سے گلدان اٹھا کر اپنے پیچھے آتے نعمان کے سر پر دے مارا تھا، نعمان کے سر سے خون نکلنے لگا، در سے وہیں بیٹھتا چلا گیا، جمل کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی، جلدی بابر جلدی سے نعمان کے پاس آیا، تو ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، جا کے اسے پکڑ، نعمان بابر پر چیخا تھا، بابر جلدی سے باہر بھاگا اور جمل کے پیچھے بھاگا، جمل باہر حال میں آئی اور جلدی سے وہاں کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی، بابر بھی اسی کے پیچھے تھا، جمل اندھا دھند بھاگ رہی تھی، جمل سڑک کے کنارے پہنچی تو مدد کے لیے پکارنے لگی، جمل دوسری سڑک پر پہنچنے لگی کہ بابر کو دیکھنے کے لیے سر موڑا، جیسے ہی آگے بڑھی ایک کار کے ساتھ ٹکرائی تھی، جمل دنیا سے بے خبر وہیں گری اور آنکھیں موند گئی، بابر نے جب جمل کو خون میں لگتا دیکھا تو کچھ لوگوں کو گاڑی سے نکلتے دیکھا تو اپنے قدم واپس لیے تھے، وہ واپس آیا تو نعمان سر پکڑے وہیں بیٹھا تھا، بابر کو دیکھتے اٹھا تھا، کیا ہوا جمل کہاں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بابر نے ساری بات بتائی، دعا کر وہ مر جائے، نعمان حسرت سے کہتا بیٹھ گیا تھا، چلو اب ہم یہاں سے نکلنا چاہیے، بابر نعمان سے بولا اور اٹھا کر باہر چل دیا، پولیس کا بہت پریشر تھا اس لیے وہ جمل کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، کائنات سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی اور پھر جا کر مال سے CCTV فوٹیج بھی دیکھی تھی جس میں کائنات اور نعمان جمل کے ساتھ جھگڑے تھے، جنید کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، جمل کیوں ان کے ساتھ غصے سے بات کر رہی ہے، انسپکٹر نے جلد سے کائنات کو لانے کا کہا تھا اور کچھ ہی دیر میں کائنات پولیس کی گرفت میں تھی، ذیشان بھی جنید کے ساتھ ہی موجود تھا، جنید کا برا حال تھا، سوچ آتے ہی اسے ڈر لگ رہا تھا، کائنات سے سختی سے تفتیش کی گئی مگر ایک ہی بات کی رٹ کہ جمل اور اس کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا،
تبھی حوالدار نے اندر آ کر کائنات عنوان کے فون کال کی لسٹ دی تو اس کے درمیان کافی بار بات ہوئی تھی۔ کائنات کو پہلے تو آرام سے مگر پھر ایک دو تھپڑ پڑنے پر اس نے زبان کھول دی اور ساری بات بتاتی۔ کائنات کو کسٹڈی میں لے لیا تھا، رومان کے فارم ہاؤس کے لیے نکل گئے تھے۔ جنید اور ذیشان اپنی گاڑی میں پھر اس کے ساتھ ہی تھے۔ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ دیکھ اس نے اپنی گاڑی روکی تھی۔ جنید جب نیچے اترا پاس آیا تو جمل کو دیکھا اور جلدی سے اس کے پاس آیا تھا۔ جمل اٹھو، دیکھو میں آ گیا ہوں، تم نے جمل آنکھیں کھولو پلیز۔ جنید ایک مرد ہو کر رو رہا تھا۔ ذیشان نے بڑی مشکل سے جنید کو اٹھا کر جمل کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کے لیے نکلے تھے، جبکہ پولیس عنوان کے فارم ہاؤس تک گئی تاکہ وہاں پہنچ کر اسے پکڑ سکے۔ ذیشان نے سب گھر والوں کو اطلاع دے دی تھی۔ تھوڑی دیر میں جنید اور جمل دونوں کی فیملیز ہاسپٹل میں موجود تھی۔ جنید ایک کونے میں بیٹھا خاموشی سے نرس کو اندر باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سمیرہ اور نادیہ بیگم دونوں دعائیں مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا تو جنید جلدی سے ان کے پاس پہنچا تھا۔ ڈاکٹر جمل کیسی ہے؟ دیکھیے آپ کی مسز کی سرجری کرنی ہوگی، ان کی ٹانگیں پوری طرح فریکچر ہوئی ہیں، آنکھیں آپ جو دل میں آئے کرے، لیکن جمل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جنید ڈاکٹر سے بولا تھا آپ فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتی ہے ایمرجنسی میں چلے گئے تھے۔ جنید اور ذیشان نے مل کر فارمیلٹیز پوری کی اور انتظار کرنے لگے۔ 4 گھنٹے کے طویل وقت کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ جنید سے بولا تھا سرجری تو کامیاب رہی ہے، لیکن ان کے ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلے گا کوئی اور افیکٹ تو نہیں ہوا۔ ڈاکٹر تو وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ جنید نے خود کو ضبط کرتے ہوئے بولا تھا وہ باقی تو ٹھیک ہو جائے گی مگر شاید وہ کبھی چل نہ سکے۔ ڈاکٹر یہ کہتا چلا گیا تھا، باقی سب پریشان کھڑے تھے۔ نادیہ بیگم، زمر بیگم اور سمیرہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ دن کے 12 بجے جمل کو ہوش آیا تھا۔ جمل سے ملنے گئے تھے مگر جمل کو تو جنید کا انتظار تھا۔ ایرم جمل کو ایسے دیکھ رہی تھی پڑی تھی بھائی شکرانے کے نفل ادا کرنے گئی ہیں۔ نرس نے آ کر سب کو اطلاع دی اور کہا کہ جمل کو آرام کرنے کا بولا تھا۔ نادیہ بیگم، سمیرہ بیگم، ایرم، زمر سب کو جنید نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ فیاض صاحب پولیس اسٹیشن چلے گئے، جنید کو ہاسپٹل میں ہی موجود تھا۔ جنید روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا جہاں اس کی زندگی پٹریوں میں جکڑی پڑی تھی۔ جنید آرام سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، زمر کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ زمر خود پر جنید کا لمس محسوس کرتی آنکھیں کھول گئی تھی، سامنے جنید کو دیکھا، بکھرے بال سوجی آنکھیں اور بری برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ جنید زمر نے دھیرے سے پکارا تھا جی جان۔ جنید پیار سے جواب آیا تھا آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ جنید زمر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پاس ہی اسٹول میں بیٹھ گیا تھا کو غلط سمجھنے کے لیے۔ مری میں جو کچھ ہوا وہ کائنات نے کیا تھا۔ جنید تو زمر کی بات سن کر حیران ہوا، اس قدر وہ گر سکتی ہے؟ میں نے آپ کو وہ تکلیف دی ہے؟ سوری۔ بات کرتے وقت زمر کے چہرے پر درد کے واضح آثار تھے۔ جنید یہ محسوس کرتا ہوا بولا میں نے معاف کیا، اب آرام کرو، زیادہ بات مت کرو۔ زمر بھی آنکھیں موند گئی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی نرس سے میڈیسن دے کر گئی تھی جس کی وجہ سے اب اسے نیند آ رہی تھی۔ جنید بھی پاس ہی بیٹھا رہا، زمر کے سو جانے کا یقین کرتے ہوئے آرام سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور خوشخبری سنائی کہ کچھ مہینے علاج کرنا ہوگا، پھر زمر اپنے پاؤں پر چل سکتی ہے۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ کچھ دنوں کے بعد زمر کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ سب مل کر گھر آئے تھے، سب نے مل کر زمر کا بہت خیال رکھا تھا۔ جنید ایک منٹ کے لیے بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، باتھ روم بھی اٹھا کر اسے لے کے جاتا، جبکہ باقی کام ایرم زمر دونوں کرتی تھی۔ 3 مہینے لگاتار علاج سے اب زمر دوبارہ چلنے لگی تھی اور جنید نے بھی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ کائنات پولیس کی گرفت میں تھی، جبکہ نعمان اور بابر بھی پکڑے جا چکے تھے۔ انہیں 5 سال کی قید اور جرمانہ ہوا تھا۔ زمر کا لاسٹ چیک اپ تھا، وہ جنید کے ڈاکٹر کے پاس آئے ہوئے تھے، اپنی باڈی کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے آلبرٹ پیٹ کی رپورٹ دی تھی۔ جنید زمر کو گھر چھوڑ کر واپس چلا آیا تھا۔ جنید اور زمر اب بھی ویسے ہی اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ زمر گھر آئی تو سمیرہ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب آ گئی بیٹا، کیا بولا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی ماما سب ٹھیک ہے، انفیکٹ اب تو میڈیسن بھی چھڑوا دی ہے ڈاکٹر نے، شکر ہے، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ اچھا آپ فریش ہو جائیں، میں لنچ لگواتی ہوں، پھر دونوں مل کر کریں گے کھانا کھائیں گے۔ جی میں ابھی آتی ہوں۔ زمر کہتی ہے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی، واپس آئی تو کھانا لگ چکا تھا۔ ماما آپ شروع کریں، میں بیٹھی ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، آ جاؤ تم بھی۔ دونوں نے مل کر لنچ کیا اور پھر خوب باتیں کی تھی۔ شام کو سب نے مل کر ڈنر کیا اور خوشگوار ماحول میں چائے پی۔ سب نے سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ زمر کمرے میں آئی تو جنید سے بولی آپ کو پتہ ہے صبح کیا تاریخ ہے؟ جنید مڑتے ہوئے لیٹا بولا تھا صبح 20 جون ہے۔ کیوں؟ کچھ نہیں، ایسے پوچھا لگتا ہے جنید کو میرا برتھ ڈے پتہ نہیں۔ خود سے سوچتے ہوئے سو گئی تھی۔ جنید نے اپنے زمر کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا مجھے یاد ہے تمہارا برتھ ڈے ہے، مگر تم نے اتنا تنگ کیا ہے، اتنا تو بنتا ہے نا۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ زمر صبح اٹھی تو سب سے پہلے فون اٹھا، سب کے میسج موجود تھے، عائشہ، زمر، ایرم، دونوں ماؤں کے اور دونوں باپ کے، پھر صرف جنید کا میسج نہیں تھا۔ زمر اداس ہوئی مگر ہو سکتا ہے رات کو جنید کی آنکھ نہ کھلی ہو۔ خود کو تسلی دیتی ہوئی وہ واش روم میں گھس گئی تھی، وضو کر کے نکلی تو جنید بھی جاگ گیا تھا۔ زمر نماز پڑھنے لگی، جنید بھی وضو کرنے چلا گیا تھا۔ دونوں نے نماز ادا کی اور لیٹ گئے تھے۔ زمر جنید کی وش کا انتظار کر رہی تھی مگر دیکھا تو جنید سو رہا تھا۔ زمر کو بہت غصہ آیا، رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں رفقت بھی ناشتے کی اطلاع دی، وہ دونوں تیار ہو کر باہر آ گئے تھے۔ سب کے ساتھ ناشتہ کیا، جنید ناشتے کے بعد آفس چلا گیا۔ ایرم کالج اور فیاض صاحب پہلے ہی اس میٹنگ کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ زمر آج میرا دل ہے شاپنگ کے لیے۔ جی ماما چلتے ہیں، ویسے بھی مجھے بہت سی ضروری چیزیں لینی ہیں۔ سارا دن زمر اور سمیرہ بیگم نے شاپنگ کی، لنچ باہر کیا، پھر زمر کے گھر بھی گئے تھے، چائے وغیرہ بھی تقریباً 6 بجے کے قریب گھر آئے تھے۔
گھر پہنچتے تو جنید و ادم کھانا کھا رہے تھے ہمارے بغیر ہی، آج ڈنر کر لیا۔ زمر ایدم سے بولتی ہوئی آگے بڑھی تھی، جی کیونکہ ماما نے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ کھانا کھا کر آئیں گے۔ ہاں زمر انسسٹ کیا تھا اس لیے۔ جنید خاموشی سے کھانا کھا کر اٹھ کر چلا گیا، زمر بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ زمر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی، پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے زمر شادی کر کے اس کمرے میں پہلی بار آئی تھی تب سجا ہوا تھا۔ زمر کمرے کی خوبصورتی میں اس قدر کھو گئی کہ جنید کے پکڑنے پر اچھل پڑی تھی۔ کیا ہوا یار؟ میں ہوں۔ جنید زمر کو کمر سے پکڑ کر نزدیک کرتے بولا تھا۔ زمر تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لائف لائن۔ جنید زمر کے کان کے پاس جھک کر بولا تھا۔ زمر نے بڑی مشکل سے تھینک یو کہا تھا اور کیک کاٹے۔ جنید زمر کو پکڑ کر کمرے کے کونے والے ٹیبل کے پاس لے آیا تھا جہاں خوبصورت سا کیک زمر کے اوپر زمر کا نام لکھا ہوا پڑا تھا۔ اب دیکھتی رہو گی کانٹوں کی بھی۔ جنید نے چھری اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ زمر نے کینڈل بجھائی اور کیک کٹ کر کے جنید کو کھلایا تھا۔ اس نے زمر کو، آپ کو یاد تھا میرا برتھ ڈے؟ مجھے تنگ کر رہے تھے آپ نے بھی تو مجھے بہت تنگ کیا ہے نا، یہ بھی تو میرا حق بنتا ہے۔ آئی ایم سوری۔ زمر پچھلی باتوں کو یاد کرتی رونے لگی تھی۔ چپ، میں سب بھول چکا ہوں۔ اب وہ خبردار جو روئی۔ اچھا یہ لو اپنا گفٹ۔ جنید ٹیبل سے ایک ڈبہ اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ زمر نے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت ہی پیارے کنگن تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور اچھلتی ہوئی جنید کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ۔ لیکن ایک دم خود کی پوزیشن یاد کرتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ اچھا جاؤ چینج کر لو، واش روم میں تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ جنید زمر سے بولا۔ زمر بھی سر ہلاتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ جنید بیڈ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ زمر اندر آئی تو دیکھا ایک ریڈ کلر کی نائٹی وہاں پڑی تھی۔ زمر نے وہ پہنی تو بازو کے نام پر ڈوریاں تھیں، اگلا اور پچھلا گلا بھی کافی لمبا تھا، گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ زمر کو اس میں بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتی تھی کہ کیا کرے، آخر کار بولی تھی، جنید یہ میں نہیں پہنوں گی، پلیز آپ کوئی اور کپڑے دے دیں۔ جنید تو ٹس نہ ہوا اور بولا، اگر تم نے یہ نہ پہنا تو میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا، چلو جلدی سے باہر آؤ۔ بھرتی کیا نہ کرتی چاہتے ہوئے بھی زمر کو باہر آنا پڑا تھا۔ جنید کی نظر زمر پہ پڑی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ گلے کو چھپانے کے لیے بال کھول کر آگے کیے ہوئے تھے اور لمبائی کو ہاتھ سے کھینچ رہی تھی۔ جنید چلتا ہوا زمر کے پاس آیا، اسے باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ پر لٹایا اور خود پر اس پر جھکا تھا۔ زمر وہ کھلا کر بولی، وہ نظریں چکا کے جنید نے لائٹ آف کی اور زمر کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ جنید کے لمس میں تشنگی، جنون، پیار کیا کچھ نہ تھا۔ جنید کے لمس میں شدت بکھری۔ زمر نے بیڈ شیٹ کے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ آج تو جنید کے رنگ میں رنگنا چاہتی تھی، اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی۔ اس طرح رات گزرتی گئی اور جنید کی شدتیں بھی بڑھتی گئی۔ دونوں کے ملاپ پر تھوڑی قسمت مسکرا دی تھی۔ سو ڈیئر ریڈرس، یہ تھا ناول۔ اس کی رائٹر ہیں فاریہ شہزادی اور ناول کا نام ہے انجام۔ تو آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔